ناول نیم لا بائی فاطمہ نور. ایپیسوڈ 2. کولڈ کافی کا آرڈر اس کے سامنے رکھنے کے بعد اس نے رقم بتاتے ہوئے بل جمع کرانے کا کہا تو وہ جو کافی کا کپ منہ سے لگا رہا تھا رک گیا. تم مجھ سے پیسے مانگ رہی ہو؟ جی مجھ سے. انداز یوں تھا جیسے وہ کہنا چاہتا ہو مجھ سے جس کی ملکیت میں پورا برطانیہ ہے، جس کو سلامی دینے کے لیے روز گھر کے سامنے فوجی دستے اترتے ہیں، جس کا نام لے کے مثالیں دی جاتی ہیں، اس سے رقم مانگنے کی گستاخی کی جا رہی ہے. جی میں آپ سے آپ کی لی گئی کافی کے پیسے مانگ رہی ہوں. گستاخ ابھی تک اپنی گستاخی پر قائم تھا. سامنے کھڑے لڑکے نے ابرو اچکائے. تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ نہیں. یقیناً نہیں جانتی ورنہ تم یہ گستاخی نہ کرتی. اب یوں کرو، میرے جانے کے بعد کیفے کے مالک سے پوچھنا کہ ایرک کیان سے پیسے مانگنے پر سب سے قابل عزت طریقہ کون سا ہے جسے تمہیں جاب سے نکالا جائے. تمہیں لگتا ہے تم اس طرح کہو گے اور میں تم سے ڈر جاؤں گی اور پیسے نہیں لوں گی؟ افسوس، میں تمہیں ڈرانا بھی نہیں چاہتا. باتیں بند کرو مسٹر اور پیسے نکالو. وہ بیزار ہوئی. وہ اسے دیکھتا کاؤنٹر پہ کوہنیاں رکھتا جھکا. لڑکی، میں آخری موقع دے رہا ہوں ورنہ اس کے بعد ہماری اگلی ملاقات تب ہوگی جب تم مجھے سوری کہنے آؤ گی. خواب؟ میں خوابوں پہ نہیں حقیقت پہ یقین رکھتا ہوں. تم میری طاقت سے واقف نہیں ہو اور میں باتیں کرنے والوں کو ذرا اہمیت نہیں دیتی جن کی باتیں عمل سے خالی ہوں. مجھے تمہارے لیے افسوس ہے. وہ لب بھینچتی آگے کو ہی. بہت شکریہ لیکن تم رقم ادا کیے بغیر نہیں جا سکتے. تم اب بھی گستاخی پہ قائم ہو. میری برداشت کی داد دو. باتیں بند کرو اور پیسے جمع کراؤ. اس کا چہرہ سرخ ہوا. پٹخ کر کافی سامنے رکھی. یہ اس کیفے سے لی گئی میری آخری اور تمہاری اس کیفے پر بیچی گئی آخری کافی ہے. مسٹر ولیم سے کہنا آج سے اس کیفے کی کافی ایرک پر حرام ہے. اور یہ جا وہ جا. پیچھے کھڑی معطر نے کاندھے اچکاتے کافی اٹھا لی. آیا بڑا دھمکی دینے والا، جیسے وہ کوئی سیلیبریٹی ہو. وہ سیلیبریٹی سے کم نہیں تھا. اسے اندازہ ہو گیا. اس کے جانے کے بعد مینیجر کو ایرک کی آمد اور معطر کی اس کی شان میں کی جانے والی گستاخی منو ان بتا دی گئی. انہوں نے اپنے آفس میں بلا کے اس کی اچھی خاصی کلاس لی. کیا تم بے وقوف ہو؟ تم ایرک سے پیسے مانگ سکتی ہو؟ اس نے کافی لی تھی سر. وہ منمنائی. وہ پورے 10 کپ لے سکتا ہے. تم نے 1 کپ کے پیسے مانگ لیے. تم نے 1 کپ کے پیسے مانگ لیے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے پیسے مانگنا جرم ہے. یہ ناقابل معافی جرم ہے. کل تک اگر وہ واپس نہ آیا تو تم جا کے اس سے معافی مانگو گی. اگر وہ معاف نہ کرے تو اپنا سامان سمیٹ لینا. وہ ضبط کرتی واپس آ گئی. اس لڑکے پر جی بھر کے غصہ آیا. اتنا اہم کیوں تھا آخر؟ وہ اہم اس لیے تھا کیونکہ وہ یونیورسٹی کے آدھے اسٹوڈنٹس کو اس کیفے سے کافی دلاتا تھا. آدھی یونیورسٹی اس کی وجہ سے یہاں سے کافی لیتی تھی. جانے وہ مشہور تھا یا بدنام، لیکن ایسا ہی تھا. کیفے کی طرف سے اسے اس خدمت پر روز کی 1 کافی مفت دی جاتی تھی، جس پر آج معطر صبا نے لات مارتی تھی. یہ اسے بعد میں علم ہوا کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے لی گئی رقم میں سے اسے کافی دی جاتی تھی. یعنی وہ نہ ہی مفت کی کافی پیتا تھا نہ اپنے پیسوں کی. وہ بیچارے غریب اسٹوڈنٹس کے جیب خرچ پہ ڈاکہ ڈالتا تھا. وہ اگلے دن نہ آیا. خوش قسمتی سے اگلے دن مینیجر بھی نہ آیا. بدقسمتی کہ اگلے دن یونیورسٹی سے صرف چند اسٹوڈنٹس کافی لینے آئے تھے. جو وہ طاقت رکھتا تھا اس نے وہ طاقت معطر صبا کو دکھا دی تھی. اگلے دن پھر مینیجر نے اسے آفس بلا کے اچھا خاصا سنا کہ یونیورسٹی بھیجا کہ جا کے ان کے کیفے کی خوشحالی کے سبب کو منا کے لائے. ناچار اسے جانا ہی پڑا کہ معاملہ اس کی نوکری کا تھا. یونیورسٹی میں عام لوگوں کو صرف لائبریری یا کینٹین جانے کی اجازت تھی. عام لوگ پوری یونیورسٹی میں نہیں گھوم سکتے تھے. جہاں گھوم سکتے تھے وہاں بلائے گھومنے کے بعد وہ ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے رک گئی. کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو جس کے گلے میں کیمرہ تھا، وہ جس کے بازو میں بہت سے ربنز تھے؟ اسے نام تک بھول گیا تھا. جانے کیا بتایا تھا مینیجر نے. نظریں گھماؤ. تمہارے پیچھے ہزاروں ایسے لڑکے گھوم رہے ہیں. اپنا مطلوبہ لڑکا لے لو. مطلوبہ لڑکا لے لو؟ اس کا چہرہ سرخ ہوا. میں اس کا پوچھ رہی ہوں جو سامنے کے کیفے سے کافی لیتا ہے. ہماری آدھی یونیورسٹی وہیں سے لیتی ہے. تم چاہو تو آدھی یونیورسٹی کے لڑکے لے کے جا سکتی ہو. بدتمیز انگریز.
وہ پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ جانے کیا نام تھا اس آفت کا، جانے کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہوتا تھا۔ کیا آپ میری تھوڑی سی مدد کر سکتی ہیں؟ تھک ہار کر وہ ایک اور لڑکی کے پاس رکی۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن دھیان رکھنا تھوڑی سی مدد سے زیادہ مدد مانگو گی تو میں نہیں کروں گی۔ کتنے بے مروت تھے انگریز۔ نہیں بس تھوڑی سی ہی مدد۔ کیا تم اس لڑکے کو جانتی ہو جو سامنے کیفے سے روز مفت کی کافی لیتا ہے؟ اوہ یہ کب ہوا؟ اس یونیورسٹی میں مسٹر ولیم کا ایسا پیارا کون پیدا ہو گیا جسے وہ مفت کافی دینے لگا؟ وہ حیران ہوئی، پریشان ہوئی۔ وہ جس کے گلے میں کیمرہ تھا، وہی جو یہاں کی آدھی عوام کو وہاں سے کافی دلواتا ہے اور پھر ان کے آدھے پیسوں سے کئی صدیوں سے مفت کی کافی پی رہا ہے۔ وہ بیزاریت سے یہی کہہ سکی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ پھر وہ چونکی، منہ کھلا، کیا تم ایرک کا کہہ رہی ہو؟ مجھے یقین کرنے دو۔ ہاں یہی تھا ایرک۔ یہ کہاں ملے گا؟ شکر، تم نے ابھی جو کہا سچ کہا۔ سچ تھا یہ لڑکا۔ کہاں ملے گا؟ وہ اس وقت صرف ایک جگہ ملے گا۔ کہاں؟ کینٹین میں۔ وہ سر ہلاتی اس ششدر چہرے والی کو وہیں چھوڑتی کینٹین تک آئی۔ ڈھیروں کرسیاں، میزیں، لوگ۔ ان میں اب وہ اس ایرک نامی بلا کو کہاں ڈھونڈے؟ سنو مسٹر، یہ ایرک کون سا ہے ان میں سے؟ لڑکے نے کچھ کہنے کی بجائے ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ اس کی نظر اشارہ کی گئی جگہ پر گئی۔ آخری کونے میں کرسی پہ بیٹھا بلکہ نیم دراز لڑکا، پاؤں ٹیبل پر لمبے کر رکھے تھے، ہاتھ گود میں تھے، سر کرسی پر پیچھے کی طرف تھا، منہ پر کتاب۔ وہ گہرا سانس لیتی اس تک آئی۔ مسٹر، وہ اسی طرح پڑا رہا۔ ایکسکیوز می؟ ساکت۔ ہیلو، کیا تم سن رہے ہو؟ میرا نام مسٹر ایکسکیوز می ہیلو نہیں ہے، ایرک ہے۔ اس نام سے بلاؤ، پھر میں جواب دوں گا۔ اس نے دانت پیسے۔ کس قدر بگڑی قوم تھی یہ؟ مسٹر ایرک، کیا تم میری بات سن سکتے ہو؟ اس نے ایک ہاتھ سے بڑھا کر کتاب چہرے پر سے ہٹائی، دوسرے ہاتھ سے جمائی روکی۔ سناؤ، میں تم سے سوری کہنے آئی تھی۔ کہو مطلب؟ ان کے ہاں سوری کہنے آئی ہوں کا مطلب سوری نہیں ہوتا۔ آئی ایم سوری۔ اب مجھے یاد کرنے دو تمہاری غلطی کیا تھی۔ جمائی روکتے، آنکھیں پوری کھولتے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ سفید لمبی قمیض، سفید شلوار، لمبا سفید دوپٹہ، ہاتھوں میں چوڑیاں، چہرے پر بیزاری۔ اوہ کافی گرل، وہ محظوظ ہوا۔ کیا میری طاقت پر یقین آ گیا؟ پاؤں کرسی سے اتار کر رکھ لیے، غور سے اسے یوں دیکھا جیسے اندر تک جان لینا چاہتا ہو۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ میری معذرت قبول کرو تاکہ میں جا سکوں۔ کون سے سیارے کی ہو؟ وہ اس کی چوڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ مطلب تم ہمارے ملک کی نہیں ہو؟ نہیں ہوں۔ تم بس سوری قبول کرو۔ پہلے سوری کہو پھر قبول کروں گا۔ ابھی تو کہاں ہے؟ وہ میری نیند خراب کرنے کے لیے تھا۔ اب تم اس دن کی بدتمیزی پر دوبارہ سوری کہو۔ معطر کا ضبط جواب دینے لگا۔ مسئلہ نوکری کا نہ ہوتا تو وہ اس شخص پہ لعنت بھیج کے چلی جاتی۔ مسٹر ایرک، اس دن کی بدتمیزی پر میں معافی مانگتی ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ میں سوچوں گا کہ معاف کروں یا نہ۔ اور کچھ؟ سوچوں گا؟ وہ اپنی عزت نفس کچل کے یہاں آئی تھی اور یہ سوچے گا دل کیا ایک مکہ مار دے اسے۔ دیکھو، میں واقف نہیں تھی کہ تم وہاں سے مفت کافی لیتے ہو اور اپنے حق کی مفت کافی لیتے ہو۔ تم دوبارہ سے اپنا کام جاری رکھو، میں معذرت کرتی ہوں۔ لیکن جو مجھے برا لگا اس کا کیا؟ جو برا لگا اس کے لیے بھی سوری۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ ہر سوری کی ایک وقت ہوتی ہے؟ بار بار سوری کہنے سے وقت ختم ہو جاتی ہے؟ وہ فلسفہ جھاڑنے لگا۔ نہیں، ہمارے ملک میں اتنی گہری باتیں نہیں کی جاتی۔ مسئلہ کیا تھا اس لڑکے کا؟ مجھے سوچنے دو، تم کون سے ملک سے ہو؟ لیکن کیونکہ میں اپنا دماغ فالتو کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اس لیے تم خود ہی بتا دو۔ وہ دونوں ہاتھ میز پہ رکھتی جھکی۔ تم نے سوری قبول کیا یا نہیں؟ خوش قسمتی سے آج میرا دل پوری دنیا پہ رحم کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ وہ مڑنے لگی۔ تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ وہ پیچھے سے اٹھتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنا نام نہیں بتایا تھا۔ اوہ معاف کرنا، میری یادداشت بہت کمزور ہے۔ گویا لاچاری سے کاندھے اچکائے، پھر وہ ہونٹوں پہ کوئی انگلش ساز گنگناتا دوبارہ پیچھے کی طرف چلا گیا۔ معطر نے مشکوک نظروں سے گھورتے کاندھے پہ رکھا بیگ سنبھالا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی چوڑیوں کی چھن چھن پورے ہال کو
پورے ہال میں گونجی تھی۔ یہ اس کی ایرک سے پہلی اور آخری ملاقات تھی، یہ اس کا خیال تھا۔ وہ ایرک کایان تھا، سٹی یونیورسٹی آف لندن سے جرنلزم میں گریجویشن کر رہا تھا۔ جرنلسٹ بننا اس کا خواب نہیں، جنون تھا۔ ایک مقامی اخبار میں وہ کالمز لکھتا تھا جہاں سے اسے معاوضہ مل جاتا۔ اسے کرائم رپورٹنگ میں مزہ آتا تھا اور کرائم کرنے میں خوشی ملتی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو نہ زندگی کو سیریس لیتے ہیں نہ زندگی انہیں سیریس لیتی ہے، کہ جاؤ بھائی جو کرنا ہے کرو، چاہے برباد کرو چاہے آباد کرو۔ سو وہ اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو بہت خوشی سے برباد کر رہا تھا۔ وہ اپنے یونیورسٹی کا بدنام ترین مشہور انسان تھا۔ اس کے یونیورسٹی فیلوز کا خیال تھا کہ اگر اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے تو ان کی زندگی میں سکون آ جائے گا، جبکہ اس کا خیال تھا کہ وہ انتہائی معصوم انسان ہے اور اسے خواہ بدنام کیا گیا ہے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر آدھی دنیا کے لوگ اس سے جلنا چھوڑ دیں تو وہ مقابلہ حسن جیت سکتا ہے۔ اس کا پہلا خیال غلط تھا۔ ایرک کایان کو سال میں صرف 2 کام ہوتے تھے، سونا اور کھانا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ آدھی دنیا کا کھانا کھا لیں تب بھی وہ موٹے نہیں ہوں گے، اور اگر وہ ساری زندگی سوتے ہوئے گزار دیں تو دنیا کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ پورا سال سونے کے بعد ایگزامز کے آخری دنوں میں وہ پڑھ کر فرسٹ کیسے آ جاتا ہے، یہ بات ان کے پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے معمہ تھی۔ اس معمے سے پردہ ایرک نے ہٹایا، جس کے بقول وہ الف سے ملنے والی کافی کی بدولت اس قدر ذہین ہو گیا تھا کہ وہ بآسانی ایک رات کی تیاری کے بعد پیپر دے کے فرسٹ آ سکتا ہے۔ بات ناقابل یقین اور موسیقہ خیز دونوں تھی، لیکن پڑھائی سے ستائے ہوئے اسٹوڈنٹس کے لیے اس پہ یقین کرنا مشکل نہیں تھا، اور جو چیز مشکل نہ ہو وہ کر لی جاتی ہے۔ سو مسٹر ولیم کو ایرک کایان نے اپنا بزنس بڑھانے کا موقع فراہم کر دیا تھا، بشرط یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس سے ملنے والی رقم میں سے ساری زندگی اسے مفت کافی دیں گے، کیونکہ بقول اس کے وہ بہت غریب ہے اور دن میں 2 کپ کافی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس غریب کو ہر مہینے اس کے ڈیڈ اور موم الگ سے پیسے بھیجا کرتے تھے۔ وہ یہ پیسے کہاں خرچ کرتا تھا یہ سب کے لیے ایک دوسرا معمہ تھا، لیکن اس کے دوستوں کو 100% یقین تھا کہ ہر مہینے ملنے والی رقم ایرک اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر دوسروں کے پیسوں سے زندگی گزاری جا سکتی ہے تو اپنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کل جائیداد میں ایک کیمرہ تھا۔ اس ایک کیمرے میں لاتعداد تصاویر تھیں۔ ان لاتعداد تصاویر میں ہزاروں کہانیاں تھیں۔ وہ اسی اصول پہ چلتے ہوئے کئی عرصے سے اپنے دوستوں کی کمائی پہ ڈاکہ ڈال رہا تھا، جس کا پول لاہور کی معطر صبا نے کھول دیا تھا۔ وہ شاید واقعی کوئی بنجارا تھا۔ 3 دن بعد وہ اسے اپنے کیفے میں نظر آیا، سیاہ پینٹ، سفید شرٹ، ٹائی ندارت، 2 سوٹڈ بوٹڈ آدمیوں کے ساتھ وہ شاید کسی آفیشیل میٹنگ کے لیے آئے تھے۔ دروازے سے داخل ہوتے وہ لمحہ بھر کو ٹٹکا، پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ اسے نظر انداز کرتی اپنا کام کرتی رہی۔ 1 گھنٹے تک وہ لوگ وہیں رکے رہے، وہ کسٹمرز نپٹاتی رہی۔ ان لوگوں نے کافی منگوائی تو انہیں بھی جا کے دے دی۔ واپس مڑنے لگی تو کسی نے روک لیا۔ تم کس ملک سے ہو؟ وہ شاید اس کی لمبی کرتی اور دوپٹہ دیکھ کے بولا تھا۔ وہ رک گئی۔ پاکستان سے۔ اوہ غریب ملک، یہاں بہت سے پاکستانی آتے ہیں، تم لوگ اپنا کلچر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ طنزیہ انداز، تمسخرانہ نظریں۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ کافی انجوائے کریں سر۔ بحث بیکار تھی، الجھنا فضول۔ تیسری دنیا کے ملک پاکستان کی معطر صبا ترقی یافتہ ملک برطانیہ کے باسیوں کو سنا نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر کاؤنٹر تک آ گئی۔ حدت کے احساس سے چہرہ جل اٹھا۔ چند لمحے سرکے اور وہ لوگ وہاں سے جانے لگے۔ جب وہی آدمی کاؤنٹر پر اس کے سامنے رکتا چند پیسے نکال کے اسے دینے لگا۔ یہ کس لیے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ ٹپ سمجھ لو۔ ٹپ؟ اس کا رواں حدت میں مبتلا ہوا۔ چہرے پر سرخی دوڑی، نظریں پیچھے ٹہرے لڑکے پہ گئیں۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ معطر صبا نے گہرا سانس لیتے ہاتھ بڑھا کے پیسے لیے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں اپنی زبان میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں؟ شور! وہ تفاخر سے اکڑائے۔ معطر ہلکا سا مسکرائی۔ لاوا باہر ابلنے لگا۔
خدا آپ کا بھلا نہ کرے محترم، خدا کرے آپ کے سر کے بال اڑ جائیں، اللہ مجھے صبر دے، لیکن انتہائی مکار لوگ ہو تم۔ دنیا پہ اپنی اچھائی کا ڈھونگ رچا کے جس طرح تم لوگ ان کا خون چوس رہے ہو، اچھی طرح جانتی ہوں میں۔ اللہ تمہارے ملک پر کسی ایسٹ انڈیا کمپنی کو مسلط کرتے، آمین۔ مسکرا کر اردو میں کہتے اس نے بہت کچھ اندر دبا لیا، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ انگلش میں وہ سناتی انہیں کہ یاد رکھتے، لیکن افسوس انگریز ملک۔ مجھے اچھا لگا سن کر۔ وہ اسے غرور سے مسکراتے چلے گئے۔ ان کے پیچھے موجود لوگ بھی جانے سے پہلے اس نے دیکھا تھا کہ اس لڑکے نے کچھ زیادہ ہی گہری نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ کیفے کے سامنے والے درخت سے ٹیک لگا کے ٹھہرا تھا۔ وہ کچھ اچنبھے سے دیکھتی اس تک آئی۔ آج لوئی کی جگہ آپ میرا دن برباد کرنے آئے ہیں؟ اسے اکتاہٹ نے آن گھیرا۔ آپ کو میرا آنا برا لگا؟ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اس کے چہرے پر سایہ گزرا۔ ہماری ملاقاتیں اتنی ناخوشگوار تو نہیں تھیں۔ آپ آج کی ملاقات بھول رہے ہیں۔ وہ ملاقات مجھ سے نہیں تھی، غالباً وہ آپ کے باس تھے، میرے باس کے بزنس پارٹنر، اور میں ان کے خیالات پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ وطن پرست انسان ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وہ محتاط سا کہہ رہا تھا۔ اس ملک میں شاید ہر دوسرا انسان وطن پرست ہے۔ آپ لوگوں کے پاکستان کے بارے میں خیالات اتنے برے کیوں ہیں؟ ہوں کہ آپ لوگ ترقی یافتہ ٹھیک ہیں، لیکن دوسروں کو ڈی گریڈ کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کی ترقی، اگر میں یہاں کھڑے ہو کر برطانوی پالیسیز پہ بات کرنا شروع کر دوں تو؟ میں پاکستان سے ہوں۔ اس کی بات کاٹ کر اردو میں بولا تو معطر صبا کی زبان کو بریک لگی۔ چند لمحے وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا منہ ہلکا سا کھلا، چہرے پہ حیرانی ابھری۔ پاکستان سے؟ جی محترمہ، پاکستان سے۔ پشاور میں مجھے سنان سادی کہا جاتا ہے۔ مسکرا کر کہا تو اس کے سارے الفاظ گم ہو گئے۔ وہ شکل سے انگریز معلوم ہوتا تھا، سبز آنکھیں، گوری سفید رنگت، بھورے بال، مکمل انگریز جیسا۔ وہ دھوکہ کھا گئی تھی تو بجا تھا۔ پھر اسے یاد آیا وہ کیفے میں اس انگریز کو کیا کیا سنا آئی تھی، تو چہرے پر سرخی دوڑی۔ آپ 2 دن سے مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ یہی کہہ سکی۔ سنان نے مسکراہٹ دبائی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں برطانوی شہری ہوں، آپ نے خود ہی قیاس لگا لیا۔ آپ تصدیق کر سکتے تھے۔ کر سکتا تھا لیکن نہیں کی۔ غلطی آپ کی ہے۔ اف، کیا کیا سمجھتی رہی وہ؟ اتنی کم عقل کب سے ہو گئی وہ؟ اپنی غلطی اور لوئی کی غلطی دونوں کے لیے معذرت۔ ہاتھ سینے پہ رکھے وہ ہلکا سا جھکا، پھر جیبوں کی طرف ہاتھ گیا۔ معطر سرخ پڑتے چہرے سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی، پھر نظر اس کے چہرے پر گئی۔ چوڑیاں پہننے والی اس لڑکی کے نام، جسے زخمی کلائی کی نہیں، ٹوٹی چوڑیوں کا غم تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی چوڑیاں اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ معطر کے چہرے پر سنجیدگی دوڑی۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ پہاڑوں کا بنجارہ 2 دن شہر کے بازار گھوما ہے اور پھر اسے یہ چوڑیاں ملی ہیں۔ گویا جتانا چاہا کہ وہ ان چوڑیوں کے لیے کتنا خوار ہوا ہے۔ میں نے بنجارے کو چوڑیاں لانے کا نہیں کہا تھا۔ گویا بتانا چاہا کہ اس کی خواری بے وجہ تھی۔ آپ نے نہیں کہا تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ یہ کلائیاں چوڑیوں کے بغیر ادھوری لگتی ہیں۔ پھر وہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتا کھنکارا۔ میں 2 دن سے یہ چوڑیاں اپنے کوٹ میں لے کے پھر رہا ہوں کہ شاید کسی اجنبی راستے پر مجھے آپ مل جائیں۔ اگر میں یہ نہ لوں؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ سنجیدہ ہوئی۔ چوڑیاں دینے کا حق اس نے صرف ایک شخص کو دیا تھا۔ کسی اور کی لائی گئی چوڑیاں اسے بوجھ لگتیں۔ ان چوڑیوں کی کھنک شور لگتی۔ میں مزید کئی دن ان چوڑیوں کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ سکتا ہوں۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ معطر نے گہرا سانس لیتے اپنا بیگ درست کیا۔ دیکھیں مسٹر سنان، آپ کی لائی گئی چوڑیوں کا شکریہ، لیکن میں یہ نہیں لے سکتی۔ کچھ چیزیں صرف کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے لینا ہی اچھا لگتا ہے۔ میرے پاس چوڑیاں لانے والا کوئی اور تھا، اب آپ کے ہاتھوں سے لینا میرے دل کو منظور نہیں۔ اس تکلف کا شکریہ۔ نرمی لیکن بنا کسی مسکراہٹ کے کہتے وہ پلٹ گئی۔ سنان کا ہاتھ نیچے آ گرا۔ وہ گویا اس کا خلوص اس کے منہ پہ مار کے گئی تھی۔ اسے برا لگا تھا اور بہت برا لگا تھا۔ وہ 2 دن بعد دوبارہ سے اس کی کافی شاپ کے سامنے ٹھہرا تھا، بیگ کاندھے پہ ڈالے، جیب میں ہاتھ ڈالے، مطمئن، ڈھیٹ اور لاپرواہ۔ معطر نے کافی کا کپ سامنے رکھتے پیچھے مڑنا چاہا جب اس نے ہاتھ میں تھامے پیسے اس کی طرف بڑھائے۔ تمہاری کافی فری نہیں تھی؟ 2 دن پہلے تک تھی۔
میں تم سے معذرت کر چکی ہوں۔ میں نے معذرت قبول کر لی تھی۔ پھر یہ کہ پیسے کاؤنٹر پہ رکھتے کافی کا ڈسپوزیبل کپ اٹھایا اور گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ کسی نے میرے دوستوں کو بتا دیا کہ میں ان کے پیسوں سے اب تک کافی پی رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کئی لعنتیں بیچ کے میرا دانہ پانی بند کروا دیا ہے۔ اس نے تھوک نگل کر سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ بہت افسوس ہوا۔ میں اس افسوس کا فی الوقت حقدار ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ اس وقت یہ کافی شاپ اس کی حقدار بننے والی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ چٹکی۔ انتظار کرو۔ اسی لاپرواہی سے کاندھے اچکاتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اگلے دن مینیجر نے دوبارہ اسے آفس میں بلا کر پٹخنے والے انداز میں فون اس کے سامنے رکھا۔ تم مجھے برباد کرنے آئی ہو؟ جی؟ کیا جی؟ خبر دیکھی ہے فیس بک پہ؟ یہ پڑھو اسے۔ اس نے سراسیمہ ہو کے موبائل اٹھایا۔ سٹی یونیورسٹی آف لندن کا کوئی فیس بک گروپ تھا جہاں انجان آئی ڈی سے پوسٹ کی گئی تھی، کوزی مگ سے ملنے والی کافی صحت کے لیے خطرناک۔ چند دن پہلے ہی ہمارے ذرائع ایرک کیان سے اطلاع ملی ہے کہ کوزی مگ میں بنائی جانے والی کافی صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے طلبہ کی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ کیفے کی انتظامیہ پرانے کپس اٹھا کے ان میں کافی بیچتی ہے۔ اس کے علاوہ انتظامیہ صفائی کا معیار بہتر بنانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کی صحت کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ہم نے ذہن کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ ان کا ذہن یونیورسٹی نے پہلے ہی خراب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کافی شاپ نے اپنے پاس خطرناک ہتھیاروں سے لیس کام کرنے والی خواتین رکھی ہوئی ہیں، جن کے ہاتھوں میں کانچ کے خطرناک ہتھیار ہیں، جن سے… اس نے جھٹ موبائل نیچے کیا۔ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ یہ کس نے؟ کون کر سکتا ہے؟ ایرک کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ وہ اشتعال میں تھے۔ اس کا سر چکرا گیا۔ ایرک کیان جانتا تھا کہ اسی نے اسٹوڈنٹس میں یہ بات پھیلائی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا صاف مطلب نوکری سے ہاتھ دھونا تھا۔ میں نے اسے سوری کہا تھا اور اس نے قبول کر لیا تھا۔ وضاحت دی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتی ہو؟ میری غلطی نہیں تھی سر۔ وہ روحانسا ہو گئی۔ ایک دم ہی مایوسی اور گہری تکلیف نے احاطہ کر لیا۔ مجھے کوئی سروکار نہیں اس سے۔ تم فائرڈ ہو۔ سامان سمیٹو اپنا۔ وہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ معطر بوکھلا گئی۔ سر، اپنی تنخواہ لیتی جانا۔ میری بات… گیٹ آؤٹ۔ ہاتھ دروازے کی طرف کرتے وہ دھاڑے۔ اس کی ساری آواز گم ہو گئی۔ آنکھیں میچتے وہ باہر گئی۔ سامان اٹھایا۔ مایا کچھ بوکھلاہٹ میں پوچھتی رہی کہ کیا ہوا، لیکن وہ بنا کچھ بتائے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ کیا تمہیں جاب سے نکال دیا گیا ہے؟ روڈ پر چلتے ہوئے وہ سرخ چہرے کے ساتھ جا رہی تھی جب 7 قدموں کی آواز آئی۔ اس کا دل کیا اس انسان کو اٹھا کر دریائے ٹیمز میں پھینک دے، لیکن کچھ خواہشیں پوری نہیں کی جا سکتی۔ شاید تمہارے ذہن پر کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا ہے۔ کیا تمہاری زبان بھی کسی نے کاٹ دی ہے؟ وہ رکی۔ وہ بھی رک گیا۔ جہنم میں جاؤ تم ایرک۔ راستہ بھی بتا دو اپنے ملک جانے کا۔ اس کا ماتھا سلگنے لگا۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ اگر مجھے پاگل نہ سمجھا جائے تو میں خود کو 7 براعظموں کا بادشاہ سمجھنا چاہوں گا۔ معطر گہرے سانس لیتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے یہ سب مذاق ہے؟ میری جاب چلی گئی۔ آغاز تم نے کیا تھا۔ مجھے تنگ کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں ایک انتہائی شریف آدمی ہوں، لیکن صرف تب تک جب تک مجھے چھیڑا نہ جائے۔ وہ صرف غلطی تھی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا۔ وہ دبا سا چلائی۔ ساری فرسٹریشن باہر نکلنے لگی۔ 2 غلطیاں، ایک بار معافی، دوسری بار سزا۔ لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ وہ آگے بڑھ کر اس کا منہ نوچنا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت رو کر پورا برطانیہ اکٹھا کر لینا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت آنسو سے پوری دنیا بہا دینا چاہتی تھی۔ پیر پٹکتے وہ آگے بڑھ گئی۔ نہ ایرک اس کے پیچھے آیا تھا، نہ وہ اس وقت اس انسان کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ تیز قدموں سے چلتے وہ ایک بینچ پہ بیٹھی، بیگ وہاں رکھا اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ ان انگریزوں کے لیے سب مذاق تھا۔ اتنی چھوٹی سی غلطی تھی اس کی، غلطی بھی نہیں تھی۔ وہ ہر شے کرنے کو تیار تھی، اس کے باوجود اپنی انہا کو چل کر وہ اس سے معافی مانگنے گئی، سوری کہا، ذلت برداشت کی، پھر بھی اس کا دل کیا وہ دنیا سے غائب ہو جائے۔ ڈپریشن، پریشانی، شدید فرسٹریشن میں وہ اپنے ساتھ کچھ کر ڈالتی جب پیچھے سے آواز آئی، میں آپ کے ساتھ اس بینچ پہ بیٹھ جاؤں؟ میں آپ کو رونے سے نہیں روکوں گا۔
उसने झटके से रुख मोड़ा। सिनान सादी खान वो सफ़ेद शर्ट पर स्याह जैकेट पहने ठहरा था। उसे शदीद शर्मिंदगी ने आन घेरा। तेज़ी से आंसू साफ करते वो उठी और बैग उठाया। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ कि मेरे साथ बैठने से डरा जाए। जेबों में हाथ डाले वो उसके साथ चलने लगा। आपके लिए बेंच खाली है। मैंने पूछा था क्या आपके साथ बैठ जाऊँ, अकेले बैठने का नहीं पूछा था। इंतहाई मासूम अंदाज वो अंदर ही अंदर शदीद झुंझुलाई। मुझे तंग मत करें सिनान। आवाज़ पर आ गई। वो झटके से सामने रुका। किसी ने तंग किया है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। किसने? लहजा सख्त हो गया। मुअत्तर सबा चाहती थी वो सामने से हट जाए। उसे कहीं अकेला बैठ के रोना था। मैंने खुद को खुद तंग किया है। मुअत्तर मुझे बताएं क्या हुआ है। और बस वो नर्म लहजा और उसकी सारी हिम्मत टूट गई। झट से वो बेंच पे बैठी सर को हाथों में गिराया। चूड़ियों की खनक दूर तक गई। चूड़ियों का शोर अंदर तक गया। मेरी जॉब चली गई। मुझे नहीं मालूम अब मैं क्या करूँगी। ज़िंदगी कुछ लोगों पर कभी मेहरबान नहीं होती। मैं वही हूँ। उसे कोई कांधा चाहिए था। ज़िंदगी में पहली बार उसे रोने के लिए कोई कांधा चाहिए था। दयारे गैर में वो मशरिक़ की लड़की तन्हा किसी बेंच पे बैठकर नहीं रोना चाहती थी। कैसे चली गई जॉब? वो उसके साथ नहीं बैठा था, वो सामने खड़ा रहा। मेरी गलती नहीं थी। पता नहीं उस लड़के को क्या मसला है मुझसे। उसने सब बता दिया बिना कुछ छुपाए। क्यों? वो नहीं जानती थी। उसका ख्याल था वो किसी उदास सी शाम किसी नदी किनारे मिलने वाला अजनबी है जिससे गम बांटा जा सकता है, जो खामोशी से सुन लेता है और फिर आप दोनों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। सिनान सामने ठहरा खामोशी से सुनता रहा। वो रास्ते जुदा करने वालों में से नहीं था। उसका ख्याल था कि शायद जॉब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा। 2 दिनों में ही उसका ख्याल ना सिर्फ गलत साबित हुआ बल्कि उसका दिमाग अच्छा खासा हिल गया। पाकिस्तान में बैठने वालों का ख्याल होता है कि दूसरे मुल्क जाएंगे तो फ़ौरन से नौकरी उनके इंतज़ार में होगी। उसे भी यही लगता था। पूरे दिन ख्वारी के बाद भी 2 दिन तक उसे कहीं काम ना मिल सका। हालात यूँ थे कि उससे छोटा सा छोटा काम करने का भी कहा जाता, वो भी उसे कबूल होता। बावजूद इसके कि अलिंगटन कारोबारी इलाका था, वहाँ जॉब ढूंढना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया था। तीसरे दिन वो किसी कैफ़े से वापस आ रही थी जब रास्ते में एक स्याह कार उसके पास से गुजरी। चंद लम्हे बाद वही कार वापसी मुड़ी और उसके साथ रुक गई। उसे यकदम रुकना पड़ा। सख्त अल्फाज अभी ज़बान तक आए ही थे जब वो बाहर निकला। मुअत्तर गहरा सांस लेके रह गई। उस दिन के बाद से वो दुआ कर रही थी कि सिनान से उसका सामना ना हो, लेकिन यूँ लगता था कि आजकल दुआएं भी कबूल नहीं हो पा रही थी। कैसी है मुअत्तर? ठीक हूँ। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। मुझे यहाँ आए 4था साल है। अच्छा। ताजुब से उसे देखा। इस बात की क्या तुक बनती थी? जब 4 साल पहले मैं पाकिस्तान से आया था तो वहाँ दूसरों से उनका हाल पूछने का रवाज बाकी था। वो टोंट मार रहा था। उसे खिफ़त ने आन घेरा। कैसे आप? 2 दिन पहले मुझे ज़ुकाम था, लेकिन क्योंकि फ़िल वक्त मैं ठीक हूँ तो मेरा जवाब है कि मैं खैरियत से हूँ। उसने कुछ कहे बगैर सर हिला दिया। ये लड़का कुछ ज़्यादा ही फ्री हो रहा था। उसे दूर रहना चाहिए इस अजनबी से। आप कहीं जा रही थी? कहीं से आ रही थी। तो अब जहाँ जाना है मैं वहाँ छोड़ दूँ? मैं पहले ही बता दूँ, इस सवाल के जवाब में मैं आपकी तरफ से थप्पड़ की तवक्को नहीं रखता। हाथ उठाए मोहतात अंदाज से कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं थप्पड़ मारने की बजाय साफ साफ मना करती हूँ। मैं वैसे एक शरीफ आदमी हूँ। आप पेशावर के सिनान सादी पर एतबार कर सकती हैं। आपकी शराफत पर यकीन ना होता तो मैं यहाँ ना ठहरी होती। एजाज़ की बात है मेरे लिए। क्या मैं जाऊँ अब? मुझे देर हो रही है। जा सकती हैं, लेकिन मैं एड्रेस लिख कर दे देता हूँ। किस चीज़ का? वो रुक गई। एक स्टोर है, वहाँ जॉब के लिए किसी की ज़रूरत थी। मुझे आपका ख्याल आया तो उनसे बात की। ये एड्रेस। वो पीछे से अपनी गाड़ी से कुछ निकाल रहा था। जब निकाल कर पलटा तो वो उसे ही देख रही थी। चेहरा सपाट था। क्या हुआ? इस मेहरबानी की वजह जान सकती हूँ? मेहरबानी नहीं है। मेरे जानने वालों को ज़रूरत थी वर्कर्स की, और आपको सिर्फ मैं याद आई? जी, मुझे सिर्फ आप याद आई। नज़रें उसकी कलाई पर गई। स्याह चूड़ियाँ। आपने गलत इंसान को याद रखा।
بہت شکریہ، لیکن میں یہ آفر قبول نہیں کر سکتی۔ وہ سنجیدہ تھی، از حد سنجیدہ۔ اس سے بات کرنا اور بات تھی، یوں فیور قبول کرنا اور بات۔ اس نے کبھی اپنے بھائی کے علاوہ کسی سے کوئی مدد یا احسان نہیں لیا تھا، اور وہ اس کا بھائی نہیں تھا۔ وہ اس کا بھائی بننے پر راضی بھی نہیں تھا۔ آپ مجھے شاید غلط سمجھ رہی ہیں۔ نہیں، میری کوئی بات بری لگی آپ کو؟ دیکھیں سنان، آپ کی مدد کا شکریہ، لیکن مجھے اس طرح احسانات لینا نہیں پسند۔ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ میں آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کی مدد نہیں کر رہا۔ انہیں واقعی ورکر کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی احسان بھی نہیں ہے جس کا آپ کو بدلہ اتارنا پڑے۔ آپ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے بھی یہ جاب دلوا دیتا۔ اس کا چہرہ بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ آپ کسی اور کو یہ جاب دلوا دیں پھر، آپ کی جگہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ سنان، میری بات سنیں معطر، میں سنان سعدی خان ہوں۔ میرے گھر میں مجھے یہ تربیت نہیں دی گئی کہ اگر میں کسی عورت کو تکلیف میں دیکھوں اور میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تو میں یہ نہ کروں۔ آپ میرے ملک سے ہیں، یہاں اجنبی ہیں۔ دوسرے ملک میں اپنے ملک کا ہر فرد خاندان جیسا ہے۔ میری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ میرے ملک کی کوئی خاتون اس طرح سڑکوں پر ایک جاب کے لیے خوار ہو، جبکہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے لیے اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا میں تب بھی یہی کرتا، لیکن بات یہی ہے کہ فی الوقت آپ ہی ہیں، اور میں نے کوئی سفارش نہیں کی آپ کے لیے۔ آپ جائیں، اگر وہ آپ کو رکھنا چاہیں تو رکھ لیں گے، ورنہ میرے کہنے پر کم از کم وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ سنجیدگی لیکن نرمی سے کہتے ہوئے اس نے وہ کارڈ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ آگے نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر ٹھہرا، پھر کارڈ دھیرے سے اس کی کلائیوں میں پہنی ہوئی چوڑیوں کے درمیان اٹکایا، اس طرح کہ اس کا ہاتھ معطر کے ہاتھ کو نہ لگے۔ کارڈ چوڑیوں کے درمیان اٹک گیا، جل ترنگ سی فضا میں بکھری۔ وہ اس جل ترنگ کو سنتے ہوئے پیچھے ہوا، نظر کلائی سے اس کے چہرے پر گئی۔ پا خپل مسکا سرا دور ہے، کلا نورا ہم ذات کری۔ اپنی مسکراہٹ سے دن کی خوبصورتی میں اضافہ کریں، پشتوں میں کہتا وہ اسی سنجیدگی سے پیچھے کی طرف بڑھ گیا۔ معطر کی نظر کلائی پر گئی، سفید رنگ کا کارڈ۔ دوسرے ہاتھ سے وہ کارڈ نکالتے اس نے پیچھے دیکھا، اس کی گاڑی اپنے راستے پر روانہ ہو چکی تھی۔ کچھ پس و پیش کے بعد اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا کہ فی الوقت اسے کام کی ضرورت تھی۔ فنسبری پارک سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا، وہ آرام سے پیدل آ جا سکتی تھی، کام آسان تھا۔ وہ کوئی یوٹیلیٹی اسٹور تھا جہاں انہیں سامان نکال کر مختلف شیلف میں رکھنا تھا۔ کوئی کسی سامان کا پوچھتا تو ان کی رہنمائی کرنی تھی۔ اس نے نہ ہی سنان کا حوالہ دیا، نہ ہی اسے ضرورت پڑی۔ جاب شاید اسی کے لیے لکھی تھی تو مل گئی۔ شفٹ شام کی تھی، دوپہر سے رات تک اس کی پہلے صبح مصروف ہوتی، اب شام۔ اس دن کے بعد سے سنان سے دوبارہ نہ اس کی بات ہوئی نہ ملاقات۔ اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ شاید وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے معافی مانگ لیتی۔ بعض لوگ یوں غائب ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی صرف خیال لگتی ہے، اور بعض لوگ یوں نظر آتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کی موجودگی خیال ہی ہو۔ ایرک کیان، اسے اپنا دوسرا پسندیدہ کام کرنے کے لیے وہی اسٹور ملا تھا۔ ٹرالی گھسیٹتے وہ انتہائی سنجیدگی سے چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا، گویا اسے اس کام کا کئی سالہ تجربہ ہو۔ جب نظر اس پر گئی، ابرو اچکائے، ہونٹ گول ہوئے، لبوں پہ کمینی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں اتنی جلدی جاب مل گئی؟ کاؤنٹر پہ رکھے سامان کی لسٹ بناتے ہوئے اس نے چونک کر سر اٹھایا، اور پھر حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ اسٹور ہے، انسان یہاں سے کھانے کے لیے چیزیں لینے آتے ہیں۔ میں انسان ہوں اور میں کھاتا بھی ہوں، تو سامان لو اور جاؤ۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں اتنی جلدی جاب کیسے مل گئی؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں اپنے ملک کے لوگوں کی فکر کرتا ہوں، میرا خیال ہے مجھے اسٹور کے آنر سے بات کرنی چاہیے۔ تم ان خطرناک ہتھیاروں کے ساتھ لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈال رہی ہو۔ وہ اس کی چوڑیوں کا کہہ رہا تھا۔ اس کا رواں رواں ساکت ہوا، دل ایک دم دھڑک کے رکا۔ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم؟ وہ سیدھی ہوتی گرائی۔ تمہیں غلط فہمی ہے کہ میں تمہارے پیچھے ہوں۔
تم نے آخر وہیں جاب کیوں کی جہاں سے میں گروسری لیتا ہوں؟ اسے علم ہوتا تم مر کے بھی یہاں نہ آتی۔ اللہ صبر، تم آخر یہیں سے کیوں شاپنگ کرتے ہو؟ یہاں چیزیں سستی ملتی ہیں۔ تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بتانا، میرے خیال سے دنیا کے سب سے سخی انسان کا ایوارڈ مجھے دیا جا سکتا ہے۔ وہ دن اس دنیا پہ سخاوت کا آخری دن ہوگا۔ بہت شکریہ۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا، سر پہ پہنی کیپ اتارتا پیچھے لے گیا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کر ہلکا سا جھکا، پھر سیدھا ہوا اور اسے دیکھ کر تپانے والے انداز میں مسکرایا۔ لیکن میری آفر برقرار ہے۔ سیٹی گنگناتے وہ ٹرالی گھسیٹتا آگے بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا اب وہ اپنا سامان لے گا اور چلا جائے گا۔ اس کا خیال غلط تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارے اسٹور میں چپس نہیں ہیں؟ آخری رو میں سامنے پڑی ہے۔ میں آخری رو کے سامنے سے گزر کے یہاں آیا ہوں۔ اس نے جھنجھلا کے اسے دیکھا، اندھا نہ ہو تو۔ پیر پٹکتی وہ آخری رو تک گئی، چپس کے 2 پیکٹ اٹھا کر پٹکنے والے انداز میں اس کی ٹرالی میں رکھے۔ یہ رکھے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ میں نے کب کہا کہ مجھے نظر نہیں آئے؟ میں تو صرف پوچھ رہا تھا کہ کیا یہاں چپس ہیں؟ کاندھے اچکاتے وہ پھر سے غائب ہو گیا۔ کیا ٹوتھ پیسٹ برطانوی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے منظور شدہ ہے؟ وہ 2 منٹ بعد پھر سامنے ٹھہرا تھا۔ مجھے کیا معلوم؟ کیا تمہارا فرض نہیں ہے؟ نہیں، میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں رکھتی۔ کریکر کم کیوں ہیں اس مرتبہ؟ میں پچھلی مرتبہ یہاں نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم۔ کیا یہ جوس فریش ہے؟ ہاں۔ میں کیسے یقین کروں؟ مت کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس کی بس ہو گئی تھی، اس کی اب بس ہو گئی تھی۔ دماغ تھا کہ پھٹنے کو تھا۔ تم ایک اچھی امپلائی نہیں ہو۔ آخر میں بے نیازی سے تبصرہ کرتا وہ اپنا سامان سمیٹتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ معطر کو جیب بھر کے غصہ آیا۔ مٹھیاں بھینچے وہ آخری رو کی طرف آئی۔ وہ جاتے جاتے سامان بکھیر گیا تھا۔ سامان واپس رکھتے ہوئے اس کی نظر شیشے کے گلاس وال سے باہر گئی۔ وہ سامان سے بھرے 2 بیگ اٹھائے چل رہا تھا۔ پھر کسی گاڑی کے پاس وہ رکا، ادھر ادھر مشکوک نظروں سے دیکھا۔ لمحے کا کھیل تھا کہ اس نے دیکھا کہ دونوں پیکٹ کھول کر اس نے چند چیزیں باہر نکالیں۔ 1-2 کو جیکٹ کی جیب میں ٹھونسا، کچھ کو جینز کی جیب میں، پھر سیدھا ہوا، کیپ درست کی، مسکینیت سے مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ سامان وہیں رکھتی گلاس وال تک آئی، سامان اسی طرح اٹھائے وہ کسی خاتون کے سامنے رکا، بیگ ان کی طرف بڑھایا، کریڈٹ کارڈ۔ خاتون حاملہ تھیں، چند لمحے رک کر انہیں کچھ کہتا رہا۔ وہ سامان دینا چاہ رہی تھیں، کچھ پیسے بھی دینے کی کوشش کی۔ وہ جھٹ پیچھے ہوا۔ میسنا۔ پھر وہ کیپ درست کرتا، ہاتھ سینے پر رکھتا، ہلکا سا جھکا اور ماتھے پر 2 انگلیوں سے سیلیوٹ کرتا آگے بڑھ گیا۔ خاتون ممنون نظروں سے اسے دیکھتی اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ وہ گلاس وال کے ساتھ ٹھہری اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ چلا گیا تو وہ کھلے منہ سے پلٹی، آنکھوں میں شرارے سے لپکے۔ کس قدر بدتمیز انسان تھا یہ! خریداری اور مدد کے نام پر بیچاری خاتون کے کتنے پیسے لٹکائے ہوں گے! دوگلا اور منافق! ہاں۔ سنان سادھی اسے سڑک کے اس پار نظر آیا تھا۔ وہ بیگ سنبھالتی کس قدر تیزی سے اس تک آئی۔ سنان! وہ ٹھٹک کر رکا، موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ چند لمحے پشتو میں کچھ کہا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ سنتی رہی۔ 2 منٹ بات کی، پھر کال کاٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ 1 ہفتے میں بھول گئے ہیں؟ کیا 1 ہفتہ گزرا ہے؟ مجھے لگا 1 سال گزر گیا ہے۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا، لیکن الفاظ! معطر نے سر جھٹکا۔ میں اس دن کچھ سخت لہجے میں بول گئی۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، میرا دل ویسے بھی پلاسٹک کا بنا ہوا ہے۔ میں نے جاب سٹارٹ کر دی ہے، وہ کچھ بے بسی سے بولی۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ واقعی کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئی تھی، اور میں نے سفارش نہیں کی تھی۔ بہت مبارک ہو، اسی سنجیدگی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ معطر آنکھیں میچتی وہیں ٹھہری رہی۔ وہ اس کا محسن نہ ہوتا تو اس کی بلا سے وہ ناراض رہتا، اسے ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کی احسان مند تھی، اور اتنی کم ظرف تو کبھی نہیں رہی تھی کہ جس نے احسان کیا تھا اسے یوں ناراض کر دے۔ اگلے دن وہ لوئی کے اسکول کے باہر گئی تو چھٹی ابھی ہی ہوئی تھی۔ حسب توقع وہ منہ زیادہ اور قدم کم چلاتی سامنے سے آ رہی تھی۔
اسے دیکھا تو اس کے سامنے آئی۔ لمبی اسٹرپ والا بیگ دائیں کاندھے سے گزار کر بائیں جانب رکھے اس نے گلا کھنکھارا۔ کیا تمہاری دوستی کی آفر ابھی تک برقرار ہے؟ 2 چاکلیٹ کے ساتھ وہ کل ہی ایکسپائر ہو چکی ہے۔ یعنی میں امید چھوڑ دوں؟ اس نے اپنے بیگ سے چاکلیٹ کے پیکٹ نکالتے کچھ مایوسی سے پوچھا۔ 4 چاکلیٹ کے ساتھ وہ اس وقت دوبارہ سے اویلیبل ہے۔ لوئی کے لبوں پہ دنیا جہان کی خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ 4 چاکلیٹ کے ساتھ ہم دوست۔ اس نے اپنا لمبا نازک ہاتھ لوئی کی طرف بڑھایا۔ جواباً اس کے دونوں ہاتھ آگے بڑھے۔ معطر نے گہرا سانس لیتے چاکلیٹ کے 4 پیکٹ اس کے ہاتھ میں رکھے۔ اب تم مجھے کیا تحفہ دو گی؟ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے پاس سوائے اپنی کتابوں کے تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ لے سکتی ہو، بہت شوق سے۔ مجھے کچھ اور چاہیے۔ کیا؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک چھوٹا سا سفید کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ اوپر چاکلیٹ بندھی ہوئی تھی۔ یہ سنان کو دے سکتی ہو؟ لو لیٹر ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ معافی نامہ۔ لوئی نے سر ہلاتے وہ کاغذ اندر رکھا۔ ممی ٹھیک کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہ دنیا بہت مطلبی ہے۔ تم نے مجھے صرف یہ خط دینے کے لیے دوست بنایا ہے نا؟ وہ سٹپٹائی۔ نہیں تو؟ سچ بولنے والے عظیم ہوتے ہیں۔ میں عظمت کی قدر کرتی ہوں۔ کوئی بات نہیں، مجھے ضرورت کے وقت گدھا بننے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ وہ ڈٹائی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ گہرا سانس لیتے معطر نے اپنا رخ گھر کی طرف موڑ دیا۔ پتہ نہیں سنان راضی ہوگا یا نہیں۔ چائے کا مگ میز پہ رکھتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ سامنے کیا۔ اسے ای میل بھیجنی تھی، پھر گھر فون کرنا تھا، پھر نماز پڑھنی تھی اور پھر سو جانا تھا۔ روز کی روٹین، روز کا معمول۔ چند منٹ مزید سرکے اور اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ہاتھوں کو سیدھا کرتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ سامنے کھلا آسمان تھا۔ ارلنگٹن میں سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا اور مزید بڑھنے کا امکان تھا۔ اسے یہاں کی سردیاں پسند نہیں تھیں۔ اسے شاید ارلنگٹن ہی پسند نہیں تھا۔ پچھلے 1 برس میں وہ کئی بار واپس جانے کا سوچ چکا تھا۔ یہاں اب بیزاریت ہوتی تھی، اب بھی ہو رہی تھی۔ چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے اس کی نظر ڈائری پر گئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے چائے بنانے گیا تھا تو وہ ڈائری لکھ رہا تھا۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس نے سرخ کور والی ڈائری اٹھائی۔ سامنے چند دن پہلے کی تحاریر لکھی ہوئی تھیں۔ اس نے بے اختیار پچھلا صفحہ پلٹایا۔ سنان سعدی خان۔ تاریخ 1 نومبر 2024۔ مقام برطانیہ، ارلنگٹن۔ یہ 4تھا دن ہے اور میں دوسرے دن ہی اس سے تنگ آ گیا تھا۔ بچے پیارے ہیں لیکن تب تک جب تک تنگ نہ کریں، اور لوئی تنگ کرتی ہے، جیسے آج کچھ زیادہ ہی تنگ کر دیا تھا مجھے بھی، اور وہ مشرق سے تھی۔ اس نے چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ جانے مجھے ان چوڑیوں نے متوجہ کیا تھا، ان کے ٹوٹنے نے، یا اس کے ان چوڑیوں کے ٹوٹنے پر غمگین ہونے نے۔ اسے چوٹ لگی تھی، اس کی چوڑیاں ٹوٹی تھیں۔ اسے غم چوڑیوں کا تھا، چوٹ کا نہیں۔ وہ ایک دلچسپ لڑکی تھی اور میں اس سے دوبارہ ملنا چاہوں گا۔ اس کا ہاتھ میکان کی انداز میں اگلے صفحے کی طرف بڑھا۔ سنان سعدی خان۔ تاریخ 2 نومبر 2024۔ مقام برطانیہ، ارلنگٹن۔ دوسری ملاقات۔ وہ پاکستان سے ہے۔ وہ پاکستان میں لاہور سے ہے۔ مجھے حیرت اور خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اپنے ملک کا پرندہ بھی عزیز ہوتا تھا، وہ تو پھر انسان ہے۔ میں کچھ غلط نہیں سوچ رہا، پڑھنے والا میری نیت پہ شک مت کرے۔ اس کی کلائی خالی تھی۔ کسی کی خالی کلائی پہلی بار بری لگی۔ اس نے کہا کہ اگر میں بنجارہ ہوں تو میں اسے لندن کی گلیوں میں ڈھونڈ لوں۔ وہ مجھے بنجارہ کہہ کے گئی ہے؟ یہ اچھا لقب ہے۔ سنان سعدی خان۔ تاریخ 5 نومبر 2024۔ مقام برطانیہ، ارلنگٹن۔ آفس سے واپسی پر میں نے اس کے لیے چوڑیاں لی ہیں۔ میں یہ چوڑیاں 2 دن سے اپنی جیب میں لے کے گھوم رہا ہوں۔ وہ کسی گلی میں نظر کیوں نہیں آتی؟ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ چوڑیاں پہن لے۔ کیا وہ پہن لے گی؟ یا شاید وہ انہیں میرے منہ پہ مار دے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ سنان سعدی خان۔ تاریخ 6 نومبر 2024۔ مقام برطانیہ، ارلنگٹن۔ تیسری ملاقات۔ میں اس تیسری ملاقات کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں۔ ہنی دا دبنا وخیست المناقل۔ اس نے چوڑیاں لینے سے منع کر دیا۔ مگ ہونٹوں سے لگاتے اس کا چہرہ بے تاثر ہوا، نگاہیں اب بھی صفحے پر تھیں۔
سنان سعدی خان، تاریخ 9 نومبر 2024، مقام برطانیہ ارلنگٹن، چوتھی ملاقات، آخری ملاقات۔ اس نے چوڑیاں نہیں لیں۔ ٹھیک ہے، میں یہ توقع کر سکتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کیا مجھ پہ شک کیا؟ میں صرف اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ پاکستان سے ہے، وہ عورت ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ میرے ہوتے ہوئے خوار ہو۔ لیکن کیا وہ مجھے غلط سمجھ رہی تھی؟ سنان سعدی کو؟ ٹھیک ہے، ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ میں اسے ڈائری سے مٹا رہا ہوں، ذہن سے بھی۔ اس کاغذ پر وہ اسے دوبارہ نہیں لکھا جائے گا۔ اب وہ مجھے ارلنگٹن کی گلیوں میں نظر آئی تو میں رخ پھیر لوں گا۔ سنان نے ڈائری ٹھک سے بند کی۔ اس دن وہ غصہ تھا، آج اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ صرف اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور بدلے میں کیا وہ اس طرح کے رویے کا حقدار تھا؟ ہیلو سنان، بالکل کہیں قریب سے آواز گونجی۔ اس کا سر بے ساختہ دائیں طرف گھوما۔ وہ ساتھ والے گھر کی بیلکنی سے جھانک رہی تھی، ہونٹوں پہ بہت گہری مسکراہٹ تھی۔ ہیلو میڈم لوئی۔ وہ کپ اٹھاتے اس تک آیا۔ کیا تم ڈائری لکھتے ہو؟ ہاں۔ مجھے پڑھواؤ گے؟ نہیں۔ کیوں؟ تمہیں دوسروں کی پرسنل چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ دوسروں کو اپنی پرسنل چیزیں مجھے نہیں دکھانی چاہیے۔ تم میرے گھر میں جھانک رہی تھیں۔ اس نے بالکنی سے ٹیک لگا لی، ایک ہاتھ جیب میں تھا، دوسرے ہاتھ میں تھاما کپ لبوں سے لگایا۔ میں تمہاری زندگی میں جھانکنے کی اجازت چاہتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ گول گول گھمائے۔ سنان کی نظر اس کے دائیں ہاتھ پر گئی۔ سفید لفافہ۔ میں اجازت نہیں دوں گا، جا کے سو جاؤ۔ وہ ہٹنے لگا جب لوئی تیزی سے بولی، آج معطر ملی تھی مجھے۔ اس کے قدم رک گئے۔ دھیرے سے پلٹتے اس سفید کاغذ کو دیکھا تو تم پوچھو گے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی تھی؟ سرسری لہجہ، جیسے وہ بس یوں ہی جاننا چاہ رہا تھا۔ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ وہ شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ میرا کیا؟ اس نے مجھے یہ خط دیا۔ دایاں ہاتھ بلند کیا۔ اور کیا تمہیں دے دوں؟ کیا تمہیں یہ چاہیے؟ اور کہا تمہیں دے دوں۔ کیا تمہیں یہ چاہیے؟ یہ بھی پوچھنے والا سوال ہے۔ میرے لیے ہے تو مجھے دو، مفت میں۔ تمہارا کتنا خرچ لگا ہے اسے اٹھانے پر؟ اس کے چہرے پر خفگی ابھری۔ میری انرجی لگی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے میرا بیگ کتنا بھاری ہے؟ اس بھاری بیگ کے ساتھ تمہارا یہ خط اٹھایا، کیا یہ کم ہے؟ سنان کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کیا لوگی؟ اس نے ہاتھ ماتھے پہ رکھا۔ 2 چاکلیٹ کے ڈبے۔ تمہارے دانت کسی دن گر جائیں گے لوئی۔ وہ گر جائیں اس سے پہلے میں ہر شے کھا لینا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے اکتاہٹ سے ہاتھ ہلائے۔ خط دو، پھر کل میں چاکلیٹ لا دوں گا۔ میں تم پہ بھروسہ کر رہی ہوں۔ اس نے سفید کاغذ آگے بڑھایا۔ سنان نے آہستگی سے تھامے اسے کھولا، یوں جیسے وہ خود کو اور لوئی کو دکھانا چاہتا تھا کہ اسے یہ خط پڑھنے کی جلدی نہیں تھی۔ سلام سنان، لاہور کی معطر صبا اپنی تلخی کے لیے پشاور کے سنان سعدی سے معذرت کرتی ہے۔ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ خط بند کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر لوئی کو دیکھا۔ کیا لکھا ہے؟ تم سے مطلب؟ مسکراہٹ ضبط کرتے اسے کچھ سختی دکھانی چاہی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو؟ میں اسے پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ وہ مسلسل مسکرا کیوں رہا تھا؟ بیزاریت یکدم خوشگواری میں کیوں بدلی تھی؟ ارلنگٹن کی سرد رات پیاری کیوں ہو گئی تھی؟ اور وہ تمہیں کیوں پسند نہیں کرتی حالانکہ تم زیادہ اچھے ہو؟ تم فکر مت کرو، میری تعریف نہ بھی کرو تب بھی میں تمہیں چاکلیٹ لا دوں گا۔ تم نہ لائے تو میں نے بہت سی دھمکیاں بچا رکھی ہیں۔ اوہ، میں ڈر گیا۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی، پھر خط جیب میں ڈالتے لوئی کو دیکھا۔ جا کر سو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری ممی آ کے مجھے اور تمہیں ڈانٹیں۔ وہ جھٹکے سے ریلنگ سے ہٹتی پیچھے ہوئی، پھر بالکنی سے اندر جھانکا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، وہ تو تمہارا بھی لحاظ نہیں کرتی۔ گڈ نائٹ۔ بنا سنان کا گڈ نائٹ سنے وہ فوراً سے اندر بھاگی۔ سنان سر جھٹکتے پیچھے کی طرف گیا، نظر ڈائری پر گئی۔ آخری ملاقات کا صفحہ سامنے تھا۔ اس نے چور نظروں سے اس صفحے کو دیکھتے ڈائری بند کر دی۔ اب انسان کو کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو کیا غصے میں کہی گئی ہر بات مان لے؟ 2 دن بعد وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ سٹور میں موجود تھا۔ پتہ نہیں وہ کوئی جن تھا یا شیطان، لیکن وہ وہی تھا جسے دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اور وہ پھر بھی ہر جگہ نظر آ جاتا تھا۔ تم نے ابھی تک جاب نہیں چھوڑی؟ سیٹی بجاتے وہ اس تک آیا۔ نہیں، میں تمہارے ملک کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محتاط رہو لڑکی۔ تم سے؟ محتاط ہوں۔ تم انڈیا سے ہو؟ نہیں۔ تم یقیناً ایشین ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم سارے ایشین ایک جیسے لگتے ہو۔ لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ تم سارے انگریز بھی ایک جیسے ہی ہو، مکار، دوگلے، منافق، برے۔ آخری 4 الفاظ اس نے اردو میں کہے تھے۔ میری برائی میری زبان میں کرو گی تو بہتر ہوگا۔
بے فکر رہو، تمہاری برائی تمہاری زبان میں ہی کروں گی۔ ایرک نے ابرو اچکائے۔ اتنی پرسکون؟ ورنہ پہلے تو کاٹنے کھانے کو دوڑتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کس ملک سے ہو؟ مجھے تجسس ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا، سامان ریکس میں رکھتے ہوئے وہ پہلے کی نسبت پرسکون تھی۔ پاکستان۔ ایرک کے ہونٹ گول ہوئے۔ دی لینڈ آف ٹیررسٹ۔ اس کا دماغ کھول اٹھا، جھٹکے سے اس کی طرف گھمی۔ میرے سامنے میرے ملک کے خلاف بات کرتے ہوئے محتاط رہنا مسٹر ایرک۔ اوہ، تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ کیا کرو گی؟ وہ 2 قدم آگے کو ہوئی۔ ہم لاہور والوں کو منہ توڑنا بھی آتا ہے، ہڈیاں توڑنی بھی اور دل توڑنا بھی۔ کیا توڑوانا پسند کرو گے؟ اس کے لبوں پہ محظوظ کن مسکراہٹ ابھری۔ میں تو وہی کہہ رہا تھا جو میڈیا دکھاتا ہے۔ تم اور تمہارا میڈیا 1 نمبر کا دوگلا ہے۔ میرا منہ مت کھلواؤ، ورنہ میں تم لوگوں کی اصلیت بتانے پر آئی تو تمہیں برا لگ جائے گا۔ پٹخ کر سارا سامان ایک طرف کیا۔ اسے لسٹ بنانی تھی، سارا سامان ریکس میں رکھوانا تھا، اوپر سے یہ ٹپکا تھا۔ تمہیں تو غصہ آ گیا، بلکہ تم شدت پسند بن رہی ہو۔ اب میں یہ کہوں کہ تم مسلمان شدت پسند ہوتے ہو تو پھر تم یہ کہو گی کہ میں کرسچنز کی اصلیت بتانے پر آئی تو تم برا مان جاؤ گے۔ میں بتا دوں یہ بھی شدت پسندی کی ہی ایک قسم ہے۔ اب کیا تم مجھ سے یہاں کھڑے ہو کے مذہب پہ بحث کرنا چاہتے ہو؟ سیدھے ہوتے اس نے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ میں پیش کی ہار کا اعلان کرتا ہوں۔ میں زندگی میں صرف 3 بار چرچ گیا ہوں۔ میں صرف سیاست پہ بحث کر سکتا ہوں۔ تمہارا سیاسی علم کیسا ہے؟ کسی دن بتاؤں گی کیسا ہے، ابھی شکل گم کرو اپنی۔ اس نے ہاتھ جھلاتے رخ موڑ لیا، ماتھا سلگ اٹھا تھا۔ وہ کاندھے اچکاتا بنا مزید کچھ کہے اسٹور میں آگے بڑھ گیا، کچھ علم گلم سامان لیا اور جانے ہی لگا تھا جب معطر کی آواز پر رکا۔ بل کون بھرے گا؟ ظاہر ہے میں، یعنی ایرک کیان۔ واقعی؟ ہاں واقعی۔ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر مسکراتی ہوئی آگے کو ہوئی، جیسے اس دن والے سامان کا بھرا تھا۔ اس کے ہونٹ گول ہوئے، پھر وہ سیدھا ہوتا دیوار سے ٹیک لگا گیا، پاؤں کینچی کی صورت کر لیے۔ یعنی تم مجھے دھمکی دے رہی ہو کہ اس دن تم نے مجھے مسز تھامسن کے سامان سے چیزیں نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ وہ چند لمحے کو چپ رہ گئی۔ اس کا خیال تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ تم چیزیں نہیں نکال رہے تھے، چوری کر رہے تھے۔ اکارڈنگ ٹو لا، چوری وہ ہوتی ہے جو چھپ کر کسی قیمتی چیز کی جائے۔ میں نے تقریباً 20 لوگوں کی موجودگی میں سامان نکالا تھا اور وہ میرا اپنا سامان تھا۔ بل بس مسز تھامسن نے بھرا تھا۔ اسی ڈٹائی اور لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تم یہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ تمہیں فرق نہیں پڑتا۔ وہ کچھ جھنجھلائی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ پریشان ہوگا، گھبرائے گا، لیکن یہ انسان ڈھیٹ نہیں مہا ڈھیٹ تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑ رہا لیڈی، گو تمہاری کوشش اچھی تھی دھمکانے کی، لیکن افسوس ناکام ہو گئی۔ وہ تپانے والے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں دھمکا نہیں رہی تھی، سمجھے؟ اب تم مکر رہی ہو۔ بات یہ ہے کہ تمہارے پاس ثبوت ناکافی ہیں۔ اگر تم میری کوئی پک بناتی تو شاید کوئی فائدہ تھا، لیکن تم نے کوئی ثبوت جمع نہیں کیا اور مجھے دھمکانے آ گئیں۔ اسے اس صورتحال سے غالباً مزہ آ رہا تھا اور معطر کو غصہ۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ چلو میں تمہیں ایک فری کی ٹپ دیتا ہوں۔ ایک شے ہوتی ہے کانفیڈنس، ایک ہوتا ہے اسی کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ تمہارے اندر پہلی نہیں ہے، میرے اندر دونوں ہیں۔ کیا معلوم مجھے فرق پڑا ہو، لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا میں کانفیڈنس سے جھوٹ بول لیتا ہوں۔ میں تمہیں دھمکی نہیں دے رہی تھی، میں صرف سمجھا رہی ہوں کہ یہ کتنی غلط حرکت تھی۔ کون سی غلط حرکت؟ اس نے منہ بنایا۔ انہی مسز تھامسن کے ہسبینڈ ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، آئے روز ملکی خزانے کا نقصان کرتے ہیں۔ میں نے صرف اپنے ٹیکس کی رقم واپس لی تھی۔ تمہارے پاس ہر غلط کام کے لیے تعویل ہے۔ افسوس سے اسے دیکھا۔ ہر غلط نظر آنے والے صحیح کام کی۔ اور اگر تم نے اب مجھے دھمکا لیا ہو تو کیا میں جا سکتا ہوں؟ معطر نے ہونٹ نیچے، پھر ہاتھ سے دفع ہونے کا اشارہ کرتے وہ مڑ گئی۔ اسے ایرک سے دور ہی رہنا چاہیے۔ وہ شہد کا چھتا تھا اور وہ اس میں ہاتھ ڈال کے پھنس جاتی تھی۔ اسٹور سے فینسبری پارک کا راستہ کم تھا تو وہ پیدل ہی طے کر لیا کرتی تھی۔ اسے 1 پاؤنڈ بچانا تھا۔ آج بھی اس کا ارادہ پیدل مارچ کا تھا جب راستے میں اس نے کسی کے قدموں کی آواز اپنے ساتھ سنی۔ جھکی نظریں درمیانی فاصلے سے ہوتی ساتھ چلتے قدموں کی طرف مڑی۔ سیاہ بوٹ، سیاہ جینز، پھر سفید شرٹ اور پھر اس کا چہرہ۔
سنان، اس نے رخ موڑ لیا۔ مجھے آپ کا خط ملا تھا، گویا وضاحت دینی چاہیے کہ وہ وہاں کیوں آیا تھا۔ وہ خط نہیں، معذرتی خط تھا۔ میں نے معذرت نہیں مانگی تھی، میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، معافی بنتی تھی۔ نہیں، اٹس اوکے، اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ واقعی؟ پھر آپ کا منہ کیوں پھولا ہوا تھا؟ میں کسی اور وجہ سے پریشان تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کس وجہ سے؟ چھوڑیں، آپ کے کام کی بات نہیں ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ذہن الجھا سا تھا۔ ویسے آپ کے ہاں معذرت ایسے روکھی سوکھی کی جاتی ہے؟ میں نے ساتھ ایک چاکلیٹ بھی بھیجی تھی۔ کون سی چاکلیٹ؟ وہ یکدم رکا تو اسے بھی رکنا پڑا۔ لوئی کو جو خط دیا تھا اس کے ساتھ تھی۔ لب بھنج گئے۔ اف، وہ موٹو یقیناً خود کھا گئی ہوگی۔ سنان ہنس دیا۔ اسے کھانے کی کوئی چیز مت دیا کریں، خاص کر دوسروں کو دینے کے لیے۔ آئندہ نہیں دوں گی۔ نفی میں سر ہلاتے اسے افسوس ہوا۔ وہ لب آپس میں ملائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویسے میں نے ابھی تک آپ کی معذرت قبول نہیں کی۔ پھر کیسے کریں گے؟ وہ اب کے اکتائی۔ سنان جواب دینے کے بجائے اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ سیاہ کاغذ میں لپٹی چوڑیاں۔ سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا آپ یہ قبول کر سکتی ہیں؟ معطر کی نظر چوڑیوں پہ جمی رہ گئی۔ آپ کسی اور کو دے دیں۔ میں آپ کے علاوہ کسی خاتون کو نہیں جانتا جو چوڑیاں پہنتی ہوں۔ میں آپ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا جس کے ہاتھ میں چوڑیاں اتنی اچھی لگتی ہوں۔ وہ کچھ تذبذب سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ صحیح نہیں تھا، اسے یہ قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لاکھ وہ چوڑیوں کی دیوانی تھی، پچھلے برسوں میں ہر سجنا سورنا بھول گیا تھا۔ ایک یہی چوڑیاں تھیں جنہیں وہ نہیں چھوڑ سکی تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ قبول نہیں کر سکتی تھی۔ سنان، آپ منع کرنے لگی ہیں؟ اس نے یکدم گہرا سانس لیا۔ انکار کے الفاظ زبان تک رہ گئے۔ اب نہیں کر رہی۔ ہتھیلی سامنے پھیلائی۔ اس نے آہستہ سے وہ سیاہ چوڑیاں اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیں۔ قبول کرنے کا شکریہ۔ وہ بس ہلکا سا مسکرائی۔ چوڑیاں دل پر بھاری پڑنے لگیں۔ واحد تیمور حیدر تھا جو اسے یہ تحفہ دیا کرتا تھا۔ واحد وہی تھا جس کی دی گئی چوڑیاں وہ قبول کر لیتی تھی۔ اس شام اس نے پہلی بار کسی اور کی طرف سے دی گئی چوڑیاں بھی قبول کر لیں، بھلے بھاری دل سے، لیکن کر لیں۔ پیاری ہیں، جانتا ہوں۔ اس نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر گلا کھنکھارا، پھر پشتو میں بولا، ددنیا ہر ساز نہ پا کلائی دا گوست تل شو یو، مجھے نہیں آتا۔ دنیا کا ہر ساز اس کی کلائی میں پہنی چوڑیوں کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے آپ کو مطلب بتا دیا تو آپ ان چوڑیوں کو یہیں پھینک کے چلی جائیں گی۔ وہ ہنسا۔ آپ نے نہ بتایا میں تب بھی یہ کر سکتی ہوں۔ تعریف کی ہے۔ مجھے اس کے باقی الفاظ زبان میں رہ گئے۔ پیچھے سے، بالکل پیچھے سے کسی نے کوئی نام پکارا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہوا، بیگ پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سنان کچھ حیران سا آگے کو ہوا۔ معطر نے جواب نہیں دیا۔ زرد چہرے سے گہرا سانس لیتے وہ بامشکل پیچھے پلٹی۔ تیمور؟ کوئی بزرگ کسی کو بلا رہے تھے۔ اس کی نظر بزرگ کے تعاقب میں گئی۔ 5 سالہ بچہ جو بھاگتے ہوئے آگے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے یکدم پرسکون سانس لی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کچھ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تیمور رکو۔ آواز اب تک آ رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ اسے لگا فضا میں آکسیجن کم ہو گئی تھی۔ سنان کی نظر پیچھے گئی۔ بزرگ، بچے کو پکارتے بزرگ۔ تیمور گر جاؤ گے۔ اس میں ایسی کیا چیز تھی جو وہ یوں پریشان ہو گئی تھی؟ آر یو شور؟ جی، خدا حافظ۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ خود کو نارمل کر رہی تھی۔ چوڑیاں بیگ میں ڈالے بغیر وہ آگے بڑھ گئی۔ گال دہکنے لگے تھے۔ گزرے سال پوری شدت سے یاد آئے۔ کوئی بے وفا پوری شدت سے نظروں کے سامنے گھوما۔ سنان کی نظر اس کے قدموں پر گئی، پھر ان بزرگ پر۔ اس منظر میں ایسا کیا تھا؟ تم وہاں خوش ہو؟ صوفے پر آلتی پالتی مار کے بیٹھے اس نے بابا کی آواز سنی۔ بالکل، میں یہاں ٹھیک ہوں، خوش ہوں، سکون سے ہوں۔ مسکرا کر کہتے، اپنی آواز میں زبردستی بشاشت پیدا کرنی چاہیے۔ میں نے صرف خوش ہونے کا پوچھا تھا۔ میں ٹھیک اور پرسکون بھی ہوں۔ لمبا جواب دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، جھوٹ پر مطمئن کرنے کے لیے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں بابا،
ظاہر ہے آپ لوگ یاد آتے ہیں، لیکن مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری طرف چند لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ واپس آ جاؤ معطر، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کچھ عرصے بعد آ جاؤں گی بابا، ابھی فون رکھتی ہوں۔ اس نے کال کاٹ کر موبائل گود میں رکھ دیا۔ دانیال سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی، وہ بھی یہی پوچھتا تھا وہ ٹھیک تھی۔ وہ لوگ اسے اتنا کمزور کیوں سمجھتے تھے؟ معطر صبا اپنی پسندیدہ شخص کو چھوڑ کر، اپنے ملک کو چھوڑ کر انجان ملک، انجان شہر میں تھی۔ وہ کمزور تو نہیں تھی۔ گہرا سانس لیتے اس نے موبائل میز پہ رکھنا چاہا تو سیاہ کاغذ پر نظر گئی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے وہ اٹھایا۔ گول گول کر کے باندھا گیا کاغذ کھولا تو سامنے سیاہ چوڑیاں نظر آئیں۔ سادہ، بنا کسی آرائش کی سیاہ چوڑیاں، جن میں پہلی اور آخری چوڑی پر موتی لگے تھے۔ اس نے وہ ہاتھ میں تھامی تو مدھم ساز بجا، جانے وہ پشتوں میں کیا کہہ رہا تھا۔ چوڑیاں واپس رکھتے اس کی نظر ایک اور کاغذ پر گئی۔ کچھ اچنبھے سے اس نے وہ اٹھا کر کھولا۔ اگر کبھی ارلنگٹن میں خود کو تنہا محسوس کریں تو میں صرف چند ہندسوں کے فاصلے پر ہوں۔ میں بتا دوں، اس حرکت پر میں آپ کی طرف سے تھپڑ کی توقع رکھتا تھا، اس لیے ایسے نمبر دینا پڑا۔ ساتھ ایک اسمائلی بنا ہوا تھا اور نیچے اس کا نمبر دے رکھا تھا۔ معطر دھیمے سے ہنستی۔ عجیب انسان تھا، یوں جیسے کوئی اجنبی مل جاتا ہے اور اس سے کوئی بے نام سا تعلق بن جاتا ہے جو کچھ نہیں لگتا اور پھر بھی ہمیشہ آپ کے لیے موجود رہتا ہے۔ یہ کسی لڑکے نے دی ہیں؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ بانو آپا سامنے ٹھہری عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جی، اس نے کچھ خفت سے چوڑیاں سیاہ کاغذ میں لپیٹی۔ کون ہے؟ سرد انداز۔ پاکستان سے ہے، سنان، میری کافی مدد کی ہے اس نے۔ چوڑیاں دینا کون سی مدد ہے؟ اس کی پڑوسی نے میری چوڑیاں توڑی تھیں، ازالے کے طور پہ دی ہیں۔ اسے ان کی تفتیش بری نہیں لگی تھی، انداز برا لگا تھا۔ مرد پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرتے۔ وہ میرا محسن ہے بانو آپا، اور ہر محسن اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے تحفے لیے جائیں۔ جو کام کرنے آئی ہو وہی کرو، لڑکوں سے میل جول بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے چہرے پر سرخی دوڑی۔ سامان اٹھاتے ہوئے وہ چل کر ان کے سامنے آئی۔ میں 22 سال کی ہوں آپا، مجھے مردوں سے بات کرنا بھی آتا ہے اور انہیں ان کے اوقات میں رکھنا بھی۔ میں جانتی ہوں کون کس طرح کا مرد ہے، اور سنان ویسا مرد نہیں ہے جس سے میں ڈروں۔ وہ ویسا مرد بھی نہیں ہے جس سے میں متاثر ہو جاؤں۔ مجھے اپنی عزت اور کردار کی فکر آپ سے زیادہ ہے۔ نرمی لیکن دو ٹوک لہجے میں کہتے وہ اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ کردار پہ بات آتی تو وہ کسی کا لحاظ نہیں کرے گی۔ پیچھے ٹھہری بانو آپا کی نظر ٹیبل پہ گئی۔ تم نہیں جانتی معطر، کوئی مرد بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک جاب ناکافی تھی۔ گھر پیسے بھیجنا آپشن نہیں، فرض تھا۔ جتنی تنخواہ اسے پہلی بار ملی اس نے کرائے کی رقم نکال کر سب پاکستان بھجوا دی۔ اس کے لیے بانو کی طرف سے کروشیا کا معاوضہ کافی تھا۔ اس کی ضروریات بابا کے علاج سے زیادہ اہم نہیں تھیں۔ وہ خرچے کرنے سے پرہیز کرتی۔ اسٹور سے فینسبری کا فاصلہ زیادہ نہ صحیح کم بھی نہیں تھا، لیکن وہ چل لیتی۔ ٹیوب پر یا لوکل بس پر جانے کے لیے وہ پاؤنڈز خرچ نہیں کر سکتی تھی۔ وہاں لوکل بس اور ٹیوب پر صرف اسٹوڈنٹس کو 30% ڈسکاؤنٹ ملتا تھا یا پھر بعض معذور افراد کو۔ اسے ڈسکاؤنٹ ملتا وہ تب بھی پیسے بچانے کے لیے پیدل سفر کرنے کو ترجیح دیتی۔ اس نے گھر والوں کو بھی زیادہ کال کرنے سے منع کر دیا۔ وہ لوگ کرتے تو چند منٹ بات کر کے بند کر دیتی، خود وہ کال کرتی نہیں تھی۔ یہ اس کی لندن میں آنے کے 1.5 ماہ بعد کا واقعہ تھا، جب ایک رات اسے واپسی پر دیر ہو گئی۔ سڑکیں آج کل سنسان تھیں کہ کل رات ارلنگٹن میں قتل کی واردات کے باعث پولیس کی جانب سے احتیاط کا کہا گیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی گھر کی طرف جا رہی تھی جب پاس سے کسی کھٹکے کی آواز ابھری۔ ایک لمحے کو اس کا دل سکڑ گیا، پھر ہمت کرتے وہ آگے بڑھ گئی۔ لبوں پہ آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے تھا۔ اس کی پوری ہستی وہیں رک گئی۔ قدم تیز تھے، یوں جیسے کوئی پیچھے سے بھاگ رہا ہو۔ خوف زدہ وجود کے ساتھ وہ پلٹی۔ وہ کوئی لڑکا تھا جو زخمی تھا۔ زخمی ٹانگ کے ساتھ وہ جس قدر تیزی سے بھاگتے ہوئے آ سکتا تھا آ رہا تھا۔ تم بات سنو، میری مدد کر دو پلیز۔ اس کے پاس آ کر وہ رکا تو معطر کو ہوش آیا۔ اس کی ٹانگ پر شاید کوئی زخم تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشانی سے آگے بڑھی۔ گلی مکمل سنسان تھی۔ مجھے گولی لگی ہے، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، خدا کے واسطے پولیس کو کال کرو۔ وہ ہراس تھا۔ معطر کا دماغ 200 کی سپیڈ سے دوڑنے لگا۔ پرسکون رہو، میں کال کرتی ہوں۔
بیگ سے موبائل نکالتے بوکھلاہٹ سے اس نے نمبر ملانا چاہا، اسے نمبر نہیں آتا تھا۔ نمبر کیا ہے پولیس کا؟ آواز کپ کپائی۔ ہم بتا دیتے ہیں میڈم۔ اس کا دل رک گیا، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، غائب ہو جائے، تنہا وہ اور ایک زخمی نوجوان۔ اللہ، ذرا دیکھیں تو کون ہے جس نے بہادری پلس بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قدر خراب حالات میں یہاں رکنے کی جرت کی؟ پکڑو اسے۔ وہ جو زخمی تھا وہ ڈر کر بھاگنے لگا جب ایک لڑکے نے آگے بڑھتے اسے پکڑا۔ معطر کی چیخ نکلی۔ دوسرا لڑکا فوراً سے آگے بڑھا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا رواں سلگ اٹھا۔ چھوڑو۔ بھاری ہاتھ ہٹاتے اس نے جھٹکا دیا۔ لڑکا کمزور نہیں تھا لیکن یوں ہی اسے لگا شاید وہ اسے دیکھ کے ٹھٹکا تھا، شاید اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر ڈھیلا پڑا تھا۔ وہ فوراً بھاگنے لگی۔ جب وہ گویا ہوش میں آتے جھٹکے سے اس تک پہنچا، اس کی کلائی تھام کر پیچھے دھکیلا، وہ لڑکھڑا کر نیچے گری۔ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ گھرایا تھا۔ معطر نے خشک ہوتے سانس سے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ نقاب کی صورت باندھا گیا، سیاہ رومال، سر پر سیاہ کیپ، اس سب میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، سرخ آنکھوں میں غصہ۔ وہ آنکھیں پکڑو اسے۔ دوسرے لڑکے نے پٹک کر زخمی کو وہیں نیچے پھینکا۔ وہ کراہ کے رہ گیا۔ زندہ رکھیں یا؟ اس کے وجود سے جان نکلنے لگی۔ وہ اس طرح نہیں مرنا چاہتی تھی، اس طرح نہیں، کسی اجنبی ملک کی سنسان گلی میں یوں لاوارثوں کی طرح نہیں۔ مار دو، ہمارے خلاف جو جائے گا یہی ہوگا۔ اس نے ختم ہوتی ہمت سے کچھ بولنا چاہا، نظر اسی لڑکے پر تھی۔ اس کی آنکھیں، وہ ان آنکھوں کو جانتی تھی۔ وہ ان آنکھوں سے اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایسا مت کرو، بلاخر حلق سے کچھ آواز نکلی۔ لڑکا درد سے مسلسل کراہ رہا تھا، اسے بہت شدت سے رونا آیا۔ ایکس، مار دو اسے۔ نہیں، مت کرو، خدا کے لیے۔ وہ گڑ گڑانے لگی۔ لڑکا چھوٹا تھا، وہ زخمی تھا، وہ مر رہا تھا۔ سفید نقاب والے نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ خدا کے لیے مت کرو، وہ چھوٹا ہے۔ وہ گویا اس کی التجا نظر انداز کر رہے تھے۔ لمحوں کا کھیل تھا جب اس نے دیکھا کہ اسی نقاب والے لڑکے نے پسٹل سیدھی کی، سائلنسر لگی، پسٹل سے 3 گولیاں یکے بعد دیگرے اس کے سامنے پڑے لڑکے کو لگیں۔ اس کا دل کیا وہ زور سے چیخے لیکن آواز دب گئی۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکے کے ہاتھ سے گن چھین لے لیکن ہمت ختم ہو گئی۔ آنکھیں وحشت سے ابل پڑیں، چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ختم ہوتی ہمت سے وہ بمشکل تھوڑا سا سرکی۔ وہ زخمی کم عمر تھا، بمشکل 17-18 سال کا۔ سنو، اس نے کاندھے کو ہلایا۔ وہ ساکت تھا، اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ سفید نقاب والا سیاہ نقاب والے سے پوچھ رہا تھا۔ اسے بھی مار دو۔ بے تاثر لہجہ، اجنبی سپاٹ انداز۔ اٹھو پلیز۔ وہ ابھی تک اسی لڑکے کے پاس بیٹھی تھی۔ مار دیں؟ میرے خیال سے چھوڑ دیتے ہیں۔ پولیس کو بتا دیا تو؟ نہیں بتائے گی۔ تمہیں یقین ہے؟ شاید۔ وہ ان کی گفتگو سے بے نیاز سفید چہرے سے مردہ وجود کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھیں کھولو بچے، پلیز۔ سنو پلیز۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، اس کا وجود ہلاتی رہی۔ بال بکھر گئے تھے، آنکھوں سے سیل رواں ہو گئے۔ پھر کسی نے گند سے اس کا کاندھا ہلایا۔ وہ جی جان سے کانپتی جھٹکے سے اٹھی۔ اس کی جان کی فکر چھوڑو، اب اپنی فکر کرو۔ اپنی؟ یعنی وہ اب اسے بھی مار دیں گے؟ مجھے چھوڑ دو پلیز۔ اس کا رواں کانپ اٹھا۔ اپنے گھر بستر پہ پڑا باپ یاد آیا، اسے صحن میں گھومتا دانیال یاد آیا، اسے چیزوں کی فہرست بتاتی مبشرہ یاد آئی، مبشرہ کے بال کھینچتا اون، اسے اپنی ماں یاد آئی، اسے چھت پہ ٹھہرا تیمور یاد آیا۔ جانے دیں تاکہ تم پولیس کو بتا دو۔ سفید نقاب والا غصے سے گور رہا تھا۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، وعدہ، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کا وجود ہچکیاں کھانے لگا۔ اسے لگا وہ مزید وہاں رہی تو مر جائے گی۔ اگر بتا دیا تو؟ نہیں بتاؤں گی، یقین کرو، مجھے جانے دو۔ وہ یہاں اس طرح نہیں مرنا چاہتی تھی۔ رواں کانپ رہا تھا، آنکھیں مسلسل رو رہی تھیں، دل مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ دونوں چند لمحے اسے گھورتے رہے، پھر سیاہ نقاب والے نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ سفید نقاب والا ایک آخری نظر اس پہ ڈالتا پلٹ گیا۔
معطر ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے ہچکیاں روکنے لگی۔ چند لمحے سرکے، چند سانتیں، اس کا وجود تھمنے لگا، چہرہ سفیدی سے زردی میں ڈھلنے لگا۔ پھر وہ چونکی۔ وہ زندہ تھی؟ انہوں نے اسے نہیں مارا تھا؟ معجزہ یا کچھ اور؟ وہ زندہ تھی۔ وہ دھپ سے نیچے بیٹھی، ہاتھ ہونٹوں پر گیا۔ وہ چیخ چیخ کے رونا چاہتی تھی۔ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کر روتے اس کی نظر لڑکے پر گئی، پھر خون پر، پھر وہ تیزی سے اس تک آئی۔ تم زندہ ہو؟ سنو، اٹھو پلیز۔ وہ ساکت رہا۔ اسے وحشت ہوئی۔ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ اسے لگا وہ زندہ نہیں رہے گی۔ پھر دماغ جاگنے لگا۔ اس نے نظریں گھمائیں۔ فون کہاں تھا؟ وہ چند قدم دور پڑا تھا۔ اس کے اندر وہاں تک جانے کی ہمت ختم ہو گئی۔ خود کو اسی طرح بیٹھے بیٹھے گھسیٹ کر وہ فون تک لے کر آئی۔ پولیس کا نمبر، وہ وہیں کہیں تھا۔ وہ ہوگا۔ مایا نے کہا تھا کہ اسے فون لاگ میں پولیس کا نمبر مل جائے گا۔ کال لاگ کھولی، نمبر سیو تھا۔ او خدایا! اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ بمشکل کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے نمبر ملا کر کان پہ لگایا۔ لندن ارلنگٹن پولیس ہیئر، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ روانی بھری انگریزی میں آفیسر پوچھ رہا تھا۔ اس کی ہچکی نکلی۔ ہو از دیئر؟ اس کی آواز دب گئی۔ ہیلو پولیس؟ یس، ہو از دیئر؟ وہ معطر صبا تھی، لاہور کی معطر صبا، ارلنگٹن کی سڑک پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ روتے وجود سے اس نے کچھ کہنا چاہا جب پیچھے سے کسی نے فون کھینچ کر اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ پیچھے سفید اور سیاہ نقاب والا لڑکا ٹھہرے تھے۔ اس کا دل دھڑکن چھوڑنے لگا۔ پولیس؟ ہاں، تو کیا ہم نے غلطی کی تھی؟ اسے لگا یہ اس کا آخری وقت ہے۔ زندگی بس یہیں تک تھی، جو تھا سب یہیں تک تھا۔ میرا تو پہلے ہی یہی خیال تھا کہ اسے بھی ڈیوڈ کے ساتھ مار دو، وہ سیاہ نقاب والے سے کہہ رہا تھا۔ وہی سیاہ نقاب والا جس کی آنکھیں وہ پہچانتی تھی۔ سیاہ نقاب والا معطر کے سامنے آیا۔ اب بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے رحم کیا اور غلط شخص پہ رحم کیا۔ لہجہ سرد ترین تھا۔ وہ گن تھامے ہوئے تھا۔ وہ گن اس نے معطر کی طرف موڑی۔ اس کا جسم بے جان ہونے لگا۔ بے جان ہوتے جسم سے اس نے آخری بار کچھ کہنا چاہا۔ زبان سب بھول گئی۔ دیر کس بات کی؟ بس شاید سب یہیں تک تھا، یعنی سب یہیں تک تھا۔ وہ خواب جو وہ لے کے آئی تھی سب ختم۔ وہ خواب جو اس نے مستقبل کے لیے دیکھے تھے سب ختم۔ ہر شے۔ کیا زندگی ایسے ختم ہو جائے گی؟ یوں لاچاری کی حالت میں، ایک اجنبی ملک میں؟ اس کے گھر والوں کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ وہ کسی انجان سڑک پر یوں مر گئی۔ کیا وہ خود کو یوں ختم ہونے دے؟ کیا وہ مقابلہ بھی نہ کرے؟ مردہ ہوتے وجود میں شاید زندگی کی آخری کرن بھری، جب وہ ہر خوف بلاتی جھٹکے سے آگے بڑھی اور سیاہ نقاب والے کا چہرہ نوچ کر نقاب اتارا۔ اس کی ٹوٹی چوڑیاں سامنے والے کے چہرے پر لگیں۔ آؤچ! وہ کراہ کر دور ہوا۔ معطر کا اوپر کا سانس اوپر رہ گیا۔ وہ آنکھیں، وہ چہرہ، ایرک! وہ چہرہ ایرک کا تھا۔ وہ نیلی آنکھیں ایرک کیان کی تھیں۔ اس کے ہونٹ صدمے سے کھل گئے، ذہن میں جکڑ سے چلنے لگے۔ ایرک نقاب اتارتا اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ ہاتھ گال پر سے ہٹا کے دیکھا، انگلی پر 2 قطرے خون کے لگے تھے۔ سیاہ اندھیرے میں سیاہ خون۔ اس کا دماغ گھما۔ جنگلی بلی؟ وہ تیزی سے اس تک آیا اور بازوؤں سے دبوچا۔ کس قدر خونخوار عورت ہو تم! یہ تم ہو؟ وہ اب تک بے یقین تھی۔ وہ قاتل تھا۔ ایرک کیان قاتل تھا۔ ہاں، یہ میں ہوں۔ تم نے قتل کر دیا؟ وہ ششدر تھی۔ ہر خوف پر بے یقینی غالب آ گئی۔ ایرک کا منہ بگڑا۔ اس کا بازو چھوڑتے وہ پیچھے ہوا۔ کس کا قتل؟ اے ڈیوڈ، اٹھو، بہت ہو گیا۔ اس نے نیچے پڑے لڑکے کو لات ماری۔ ڈیوڈ نامی لڑکا کراہ کے اٹھا۔ آرام سے برو، تازہ تازہ مرا ہوں میں۔ مرا ہوں؟ ایکٹنگ تک کرنی آتی نہیں ہے تمہیں؟ وہ کپڑے جھاڑتا اٹھ رہا تھا۔ پیچھے والا سفید نقاب اتار رہا تھا، جیسے نارمل سی بات ہو، یوں جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ ڈائریکٹر کہے کٹ اور سین روک دیا جائے، اداکار کردار سے نکل کر واپس زندگی میں آ جائے، اور تماشائی، وہ تماشائی جو ایرک کے سامنے کھڑی تھی، لاہور کی معطر صبا، اس کا چہرہ صدی کا حیران ترین چہرہ بن گیا۔ یہ
کیا ہے یہ؟ مذاق اور کیا، زندہ ہے یہ؟ لیکن میرا چہرہ؟ صدمے سے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا۔ کوئی چوڑی ٹوٹی ہوئی تھی جو اس کے چہرے پر نشان بنا گئی تھی۔ اسے ٹوٹی چوڑی سے بنایا جانے والا نشان دکھ دے رہا تھا۔ جس کی ٹوٹی چوڑی کا نشان لگا تھا اس کا ساکت وجود ہوش میں آیا۔ یقین آنے لگا۔ مذاق؟ مذاق؟ اس کی نظر ایرک کے ہاتھ پر گئی۔ اسے اپنے گال کا غم تھا۔ گند کہیں پھینک دی تھی۔ نظر نیچے گئی۔ جسے گولی لگی تھی وہ چھوٹا لڑکا سامنے ٹھہرا تھا۔ جس نے ماری تھی وہ بھی سامنے ٹھہرا تھا۔ یہ سب مذاق تھا؟ مذاق؟ اس کے اندر لاوا ابھرا۔ کسی تیر کی طرح وہ ایرک تک پہنچی اور اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ مذاق سمجھ رکھا ہے تم نے؟ وہ پوری قوت سے چلائی، پوری شدت سے۔ ایرک نے کان پر انگلی رکھی۔ آہستہ۔ جہنم میں جاؤ تم ایرک، جہنم میں جاؤ۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آنسو پوری قوت سے باہر نکلے۔ مذاق تھا، سیریس کیوں لے رہی ہو؟ ہم اسائنمنٹ کی تیاری۔ مذاق؟ تمہارے لیے ہر شے مذاق ہے؟ اس نے چلا کر بات کاٹی۔ اس قدر بیہودہ مذاق؟ میرا دل کانپ رہا تھا، میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے لگا میں مرنے لگی ہوں اور تم کہتے ہو مذاق تھا؟ وہ چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اسے گریبان سے تھاما۔ دونوں لڑکے فوراً آگے بڑھے۔ ایرک نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس کا چہرہ لمحے میں سپاٹ ہوا تھا۔ تم سیریس ہو گئی؟ یہ سب سچ نہیں تھا۔ تمہیں ہر شے مذاق کیوں لگتی ہے؟ میری جاب چھڑوا دی، مجھے مینٹلی ڈسٹرب کر کے رکھ دیا، میرے اسٹور میں مجھے دھمکایا، میرے ملک اور مذہب کے خلاف بات کی، اور اب یہ سب؟ میرا کیا قصور ہے ایرک؟ صرف اتنا کہ تم سے ایک کافی کے پیسے مانگے تھے؟ دوپٹہ کاندھے پہ ڈھلک گیا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ٹوٹی چوڑیاں جلد میں گھس رہی تھیں۔ لندن کی سرزمین پہ، ایلنگٹن کی گلیوں میں، لاہور کی معطر صبا لندن کے ایرک کیان کا گریبان تھامے ٹھہری تھی۔ وہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ باتیں زبان کی نوک پہ رکھتا ہے، وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں تم آؤ گی۔ میں یہاں نہ آتی تب بھی تم ایسا ہی کرتے۔ تم میرے لیے قابل نفرت بن گئے ہو ایرک۔ آئی ایم سوری۔ وہ جو کہا جاتا تھا کہ یا تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا یا ایرک کسی کو سوری کہے گا۔ وہ ایرک لاہور کی معطر صبا سے معافی مانگ رہا تھا۔ سوری؟ جہنم میں جاؤ سوری لے کے۔ میں مرنے لگی تھی ایرک، میں مرنے لگی تھی، اور سوری؟ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ ہم تمہارے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ اتفاق تھا۔ اس نے نہ گریبان چھڑوایا نہ آواز اونچی کی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ تم جھوٹے ہو ایرک، تم جھوٹے ہو۔ آنسو صاف کرتی وہ پلٹی، کاٹ دار نظر پیچھے ٹھہرے لڑکوں پہ ڈالی۔ ان کے سر جھکے ہوئے تھے، وہ دونوں جیسے گونگے ہو گئے تھے۔ اس نے نیچے پڑا موبائل اٹھایا، پرس جھپٹا۔ اسے اس وقت یہاں سے جانا تھا، کہیں دور، بس یہاں سے دور کہیں جانا تھا۔ دوپٹہ درست کیے بغیر وہ آگے بڑھنے لگی جب ایرک سامنے آیا۔ اس وقت اکیلے مت جاؤ، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں نرمی گھل گئی۔ چھوڑ دو، اب واقعی مجھے چھوڑ دو ایرک۔ میری بات سنو لیڈی۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم سے غلطی ہوئی، لیکن تم نے ہمیں بہت زیادہ سنا دیا ہے۔ حالانکہ ہم یہ سب نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی تمہیں سوری کہا۔ احسان کا شکریہ۔ وہ غصے میں تھی، طیش سے پورا جسم کانپ رہا تھا۔ مس پاکستان، میری نظروں سے دفع ہو جاؤ ایرک۔ وہ وہیں رکتی پوری شدت سے گررائی۔ ایرک بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوا، پھر ہاتھ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بنا مزید کچھ کہے آگے بڑھ گئی۔ سنسان گلیاں، اجنبی راستے، جانے کتنی دیر چلنے کے بعد وہ کسی پارک سے گزرتے ہوئے سامنے رکھے بینچ پر بیٹھی، سر ہاتھوں میں گرایا اور پوری شدت سے رونے لگی۔ مذاق؟ اس لڑکے کے لیے سب مذاق تھا۔ یوں بھی کوئی مذاق کرتا ہے؟ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے وہ ہچکیوں سے رو گئی۔ ٹھنڈا آسمان، اندر جھلستی آگ، وحشت اور تنہائی۔ اسے لگا دل پھٹنے کو ہے۔ پھٹتے دل سے اس نے سر اٹھایا۔ اکا دکا لوگ، چند مرد، چند عورتیں، بڑی بڑی بلڈنگز، بھاگتی دوڑتی زندگی، سب جیسے جلدی میں تھے۔ عجیب وحشت۔ یہاں کوئی اپنا نہیں تھا، یہاں کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ کہتی کہ اسے اپنا ملک یاد آ رہا ہے۔ اسے لاہور کی تنگ گلیاں یاد آ رہی ہیں۔ اسے سڑک پر ٹھیلے لگا کے ٹھہرے سستے ملنے والے کھانے یہاں کے پیکڈ بریڈ سے زیادہ عزیز ہیں۔ اسے اپنا ٹوٹا پھوٹا ملک یاد آ رہا تھا۔ اسے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، وہی گھر والے جن کے لیے وہ اپنے ملک سے دور یوں اجنبی ملک میں بیٹھی تھی، وہی اپنے جن کے لیے اسے لڑنا تھا۔ اسے اس ملک سے وحشت ہوتی تھی، اسے اس ملک کے لوگوں سے وحشت ہوتی تھی۔ آر یو اوکے گرل؟
उसने झटके से मुड़कर देखा, फिर डर कर उठी। पीछे बंद होती खुलती आंखों से कोई मर्द ठहरा था। नशे में झूलता हुआ वो डर कर 2 कदम पीछे हुई, फिर पूरी रफ्तार से पीछे की तरफ भागी। दिमाग सुन्न होने लगा, रास्ता भूल गया, वो कहाँ थी। दिमाग जैसे कुछ समझने की कैफियत में नहीं था, क्या करे। इसी सुन्न होते दिमाग से उसने चंद कदम खुद को घसीटा, फिर एकदम जैसे कोई ख्याल आया, उसे किसी को फ़ोन करना चाहिए। बानो आपा, कोई भी, किसी को बुलाना चाहिए। बैग खोलते उसकी नज़र चूड़ियों पर गई, फिर चूड़ियों के साथ रखे सफ़ेद कागज़ पर। उसने झट वो कागज़ उठाया। सिनान। मोबाइल निकालते उसने नंबर मिलाया, बेल जाने लगी। उसका दिल धड़कन छोड़ने लगा। हेलो। दूसरी तरफ उसका मोहतात लहजा सुनाई दिया। सिनान। मुअत्तर। वो पहचान गया था, वो बस एक लफ्ज़ से पहचान गया। उसने होठों पे हाथ रखा, आंसू उबल कर निकलने लगे। मुअत्तर बात कर रही हूँ। वो तारुफ करवा रही थी, जो एक लफ्ज़ से पहचान गया था। वो उसे बता रही थी कि वो कौन थी। पहचान लिया है? खैरियत? मुझे लेने आ सकते हैं? उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली, दिल बंद होने को था। कहाँ पर हैं आप? वो चौंका। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। यहाँ लोग हैं, मुझे इन लोगों से वहशत हो रही है, प्लीज़ आ जाएं। वो बिना आवाज़ के रो रही थी, डर अंदर तक चला गया था। रिलैक्स, पुरसुकून रहें, मुझे लोकेशन सेंड करें, मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम। ओके रिलैक्स, मेरी बात सुने, पुलिस का नंबर है ना आपके पास, उन्हें कॉल। मुझे किसी को नहीं बुलाना। आप आ रहे हैं या नहीं? 10 मिनट लगेंगे मुझे, आप जहाँ हैं वहीं रहें। मुझे सिर्फ ये बताएं, अपने स्टोर से कितनी आगे तक होंगी? पता नहीं, शायद 10 मिनट, 20, मैं नहीं जानती। ओके पुरसुकून रहे, मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट सिर्फ। उसने कॉल काट दी, मोबाइल बैग में फेंका, गहरा गहरा सांस लेते आंसू साफ किए। सूजी आंखें रोने की चुगली खाने लगी। उसका दिल डर के मारे सुकड़ गया था। जाने कितनी देर गुजरी जब स्याह कार झटके से उसके सामने रुकी। दरवाज़ा खोलता वो बाहर निकला। आप ठीक हैं? मुअत्तर ने सर उठा कर देखा। वो परेशान लग रहा था, कुछ बौखलाया हुआ भी। स्याह पैंट, सफ़ेद शर्ट, वो शायद किसी काम में मसरूफ़ था। उसे यकदम शर्मिंदगी ने आन घेरा। जी सब ठीक है ना? जी। फिर वो रुक गया। वो गायब दिमाग लग रही थी। सिर झटकते वो कार तक गया, दरवाज़ा खोला। बैठें, मैं चली जाऊंगी। बोलने के बाद उसे एहसास हुआ उसने सिनान को यूं ही बुला लिया था। आप डिस्टर्ब लग रही हैं मुअत्तर, मुझ पे भरोसा कर सकती हैं। So मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ न भूलिएगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.